تو مرنے کے بعد ایسے سردی میں بھی تو مرنے کے بعد لاش ہٹ جاتی ہے، اور ویسے بھی مرنے کے بعد سخت ہو جاتی ہے گردن بھی. مگر جب میں نے ان کو قبر میں اتارا اور جب گردن ان کا منہ قبلے کی طرف کرتے ہیں، ہلکا سا ہلایا ہے تو گردن ایسے ہو گئی جیسے بالکل فری ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم نے ان کی بالکل ان کے جسد کے پاس ان کے انتقال کے بعد ان کی چارپائی کے قریب بیٹھ کے تقریباً 1.25 گھنٹے محفل کی. کوئی گھبراہٹ نہیں ہوئی، ورنہ موت مرنے والے کو دیکھ کے آدمی دم آ جاتا ہے، رکتا نہیں. گھر والے نہیں بیٹھتے، مگر وہ محفل وہ اتنے بابرکت انسان تھے کہ لوگ انہیں دیکھتے تو دیکھتے جا رہے تھے. رنگ ان کا ویسے سانولا تھا جسے ہم لوگ کالا کہتے ہیں، مگر جب میں نے کل دیکھا تو کل کالے نہیں لگ رہے تھے، کل تو بڑے حسین لگ رہے تھے. بڑے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جب میں نے پوچھا کہ بھئی آخر ان کی بہت کون سی ایسی نیکی ہے جو آپ کو لوگوں کو یاد ہو، تو لوگوں نے کہا ہم نے ایک بات دیکھی. ان کو پتہ چل گیا نا 20 کلومیٹر بھی حضور کی محفل ہے، تو پھر یہ سائیکل چلا کے بھی اپنی حضور کی محفل میں جاتے تھے، وہاں پر صفائی کرتے تھے، اس محفل کو سجاتے تھے. جب حضور کی باتیں ہوتی تھی تو خوب رویا کرتے تھے. میں آپ کو بتاؤں، میں نے کچھ شمار نہیں کتنے لوگ میں نے اپنے ہاتھ سے قبر میں اتارے، اور کچھ مجھے یاد نہیں میں کتنے دفن میں گیا ہوں، مگر آج تک میں نے یہ نہیں سنا کہ فلاں بڑا مالدار مر گیا. نہیں، میں نے مرنے کے بعد کبھی نہیں سنا کہ یہ جو مرنے والا تھا نا یہ اتنا پڑھا لکھا تھا. نہیں، یہ بھی نہیں سنا اس کے بعد کتنی زمین تھی، کتنے پلاٹ پڑے تھے اس کے. آج تک صرف ایک ہی ڈگری سنی میں نے، وہ یہ ہے یہ آدمی اچھا تھا یا آدمی برا تھا. نہیں سمجھ. آپ جب کسی سے ملو تو یہ سمجھ کے ملو ہو سکتا ہے آخری ملاقات ہے، تو اس سے اتنے اچھے سے ملو کہ اگر آج میرے موت، اگر یہ آج کے بعد میری موت کی خبر بھی سنے تو تعریف کر دے اور کہے یار وہ مرنے والا بڑا اچھا تھا، بڑا مسکرا کے ملا کرتا تھا. یار لوگ حضور کی سنت کی بات کرتے ہیں، میں کہتا ہوں حضور کو لوگ کہاں سمجھیں، ہم کہاں سمجھیں حضور. آج کل لڑکیاں لڑکے پاگل نہیں ہیں اپنے چہرے کو خوبصورت بنانے کے لیے. آپ دیکھتے نہیں کتنے طرح کی تھیراپی کراتے ہیں، کتنے طرح کا فیس واش استعمال کرتے ہیں، کون کون سی بلا کی کریم جو بھی نام سن لیں گے اس کو لگائیں گے. اچھا پھر اب کچھ لوگوں نے اس کو ختم کر دیا، وہ فلٹر میں موبائل میں اس میں وہ اپنے آپ کو سمجھنے لگے. یہ ایک بیماری ہے کہ جیسا آپ کا موبائل سے فوٹو ہے وہ ایسے سمجھ رہے ہیں آپ. اب موبائل میں تو بڑے بڑے، مطلب میں کسی کے چہرے کو خراب نہیں کہوں گا، مگر بڑے بڑے سامنے لوگ بھی گورے نظر آتے ہیں، سارے پمپل ہٹ جاتے ہیں، سارے نشان ہٹ جاتے ہیں. تو بندہ اب اسی میں دیکھ رہا ہے، وہ ایسا کھو گیا اس جادو میں موبائل کے. کوئی سمجھ رہا ہے میں یہی ہوں جو اس میں ہوں، اور اس کو تصویر ڈالتا ہے اور بنا کے ڈالتا ہے، کوئی لائک کر دو اور کوئی مجھے دیکھ لو، استغفر اللہ. اور لڑکیاں کتنی پاگل ہو گئی ہیں، کتنے کاسمیٹک پہ کروڑوں روپیہ خرچ کرتی ہیں عورتیں صرف کریم پر. مرد بھی کرتے ہیں، مگر ہارورڈ یونیورسٹی نے وہاں کے میڈیکل ڈپارٹمنٹ نے ریسرچ کیا کہ چہرہ خوبصورت کیسے ہوگا. نوجوانوں کے لیے معلومات، لڑکیوں کے لیے معلومات. ہارورڈ نے کیا، مسلمانوں نے. وہ کہا کہ کوئی کریم، کوئی فیس واش، کوئی کاسمیٹک انسان کے چہرے کو خوبصورت نہیں بناتی، صرف ایک چیز بناتی ہے، انسان کے چہرے میں 126 مسلز ہیں. کتنے؟ 126 مسلز. اب وہ کہتے ہیں وہ کسی کریم سے ایکٹیو نہیں ہوتے، وہ صرف مسکرانے سے ایکٹیو ہوتے ہیں، اور یہ حضور کی سنت ہے. مسکرا کے ملیے، سبحان اللہ، اور یہ حضور کی سنت ہے. ماشاءاللہ آپ بڑے اچھے لوگ ہیں، تو امید کرتا ہوں اب آپ گھر میں بھی جائیں گے تو مسکراتے ہیں انشاءاللہ. ایسا نہیں کہ آپ منہ بنا کے گھر میں گھسے سارے باہر کا غصہ گھر ہی نکال. ایسے بن کے نہ رہو کہ تم جب گھر میں گھسو تو بچے ڈر جائیں ابا آ گئے. ایسا نہیں، ابا آئے ہیں، کوئی فرعون نمرود تھوڑی آیا. آپ جب اندر جائیے تو اتنے مسکرا کے جائیے کہ بچے آپ سے چپٹ جائیں. یہی حضور کی سنت ہے. سبحان اللہ. امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ پہلی سنت آپ ایڈ کریں گے انشاءاللہ. خدا کی قسم بڑا انسان ہوتا ہے جو درد میں مسکرا لے. ہاں مسکرائیے. اب آپ کو کچھ خبر تھوڑی میں کس حال میں آپ کو نہیں جانتا، اور آپ کے حال سے میرا کیا تعلق ہے. آپ کی نماز آپ کے لیے ہے، آپ کا روزہ آپ کے لیے ہے، آپ کی جتنی عبادت ہے سب آپ کے لیے ہے.
مگر آپ کے اخلاق یہ دوسروں کے لیے ہیں. حضور نے فرمایا تم میں بہتر وہ ہے جو بہتر اخلاق والا ہے. انشاءاللہ آپ آپس میں گور کے تو نہیں دیکھیں گے دوسروں کے, کسی مکان کو دیکھیں مسکرا کے دیکھو. سبحان اللہ. اچھے لوگ, یہ کافی لوگ بیٹھے ہیں ہمارے, یہ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. تو یہ 2-3 شعر کی ایک صاحب نے فرمائش کی, تو پڑھ دیں. اب ایسے تو میں نہیں سناؤں گا, مجھے لگ نہیں رہا ہے کہ آپ اچھک ہیں یا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو نہ سنایا جائے. پڑھیں 2-3 شعر, ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا نام کیا ہے؟ چڑیا نجاوت خان, اعجاز نگر گوٹیا. مجھے تھوڑا سا تنظیم ہو جائے. اچھا مجھ سے تو پوچھا ہے آپ نے مجھے پہچانا, تو میں کہتا ہوں پہچان لیا. اب اتنا ٹائم کیوں لگاؤں یہ کہنے کے لیے کہ میں نے آپ کو نہیں پہچانا, ہے نا. اس وجہ سے اب میں اتنے لوگوں سے ملتا ہوں تو مجھے دھیان نہیں رہتا. وہ ٹیلی فون پہ کوئی پوچھتا ہے پہچانا, میں نے پہچان لیا. تو مسلمان ہی ہوگا جس نے مجھے سلام کیا ہے. جب کوئی ٹیلی فون کرے نا پھر بھی اچھے سے بات کرو, جی فرمائیے, کتنے بھی درد میں ہو, نہیں کوئی غلط نہیں. بے شک. اور آپ غصے میں ہو, میں آپ کو بتا رہا ہوں مشورہ ہے, غصے میں ہو تو فون مت اٹھاؤ. کوئی جھگڑا ہو گیا ہو تو فون نہ اٹھاؤ, ورنہ کہیں کا غصہ آپ کہیں اتار دو گے. اس وجہ سے اچھے سے رہو, بہتر زندگی. میں آپ کو یہ معلومات دے رہا ہوں, جو جتنا مسکرائے گا اس کی زندگی اتنی ہی آسان ہو جائے گی. اور دل سے مسکرائیے, یعنی دل میں بھی کوئی ایسی بات نہیں ہونی چاہیے. اللہ سلامت رکھے. تو 2-3 شعر پڑھتا ہوں. ہمارے یہ ہمارے مشاہد بھائی ہیں, بیٹھے ہیں پیچھے, ان کے ٹور کے ذریعے لوگ مدینے جاتے ہیں. 2-3 شعر مجھ سے ایک کلام کی فرمائش کی گئی ہے, تو پڑھ دوں 2-3 شعر. ماشاءاللہ. آپ سب مدینہ جانا چاہتے ہیں؟ اچھا مدینے کون جاتا ہے؟ مجھے بتائیے مدینے کون جاتا ہے؟ جسے حضور بلاتے ہیں. اچھا حضور کسے بلاتے ہیں؟ عاشق تو سبھی ہیں حضور کے. بلاتے کسے ہیں حضور؟ بلاتے اس کے ہیں جو حضور کا عاشق زیادہ ہو, پیسے کا عاشق کم ہو. واہ واہ, کیا بات ہے, کیا پیاری بات ہے. سمجھے بات کو نہیں سمجھے. اب ادھر پلاٹ کا سودا ہو گیا, اور پھر مسجد میں آ کے عصر کی نماز میں ظہر میں رجسٹری کرائی ہے 25 لاکھ روپے کی, اور پھر عصر میں آ کے یا اللہ مدینہ دکھا دے. دوسرے دن پھر ایک اور کوئی خرید لی, موٹر سائیکل خرید لائے, کار خرید لی, پھر مدینے میں آ کے وہی ڈرامہ یا اللہ مدینہ دکھا دے. تو کیا سعودی ایمبیسی سے فون آئے گا تمہارے پاس کہ آ جاؤ یار, تمہارے بغیر طواف نہیں ہو رہا ہے, تمہارے بغیر جو ہے نا وہ صحیح بڑی سنی ہے, ایک چور بنے بیٹھے ہو. شرم نہیں آتی؟ مجھے یہ بات بڑی مشہور ہوئی, ایک لڑکا مجھے ملا, وہ مدینہ شریف میں, لگا میں سید صاحب رکشا چلاتا ہوں, اور رکشا چلا کے مدینے آیا ہوں. لگا 12 سال میں نے پیسے اپنے جمع کیے ہیں, 12 سال. کہتے ہیں پھر میں وہ جو ہے نا مدینہ شریف گیا, میں اس کے ٹور والے کے پاس گیا, میں نے کہا یہ پیسے میرے ہیں, کیا آپ مجھے مدینے لے جائیں گے؟ تو اس نے جب گنے ہم لوگوں نے تو 10-5 روپے کے میں نے وہ گنے تو 49 تھے. اس نے کہا 60,000 لیتے ہیں 15 دن کے, مگر تیگ اتنا بڑا عاشق لگتا ہے کہ میں تجھے 11,000 کم میں لے کے چلا جاؤں. سبحان اللہ. کہتا ہے میں اپنی بیوی کے پاس پہنچا تو میری بیوی میری طرح غریب, وہ غریب کہنے لگا, میں اس سے بولا میں مدینے جا رہا ہوں. وہ آنکھوں میں آنسو لا کے بولی اکیلے جا رہے مجھے لے کے نہیں جاؤ گے؟ تو میں بولا میں تو رکشے والا ہوں, بیگم ہوتا تو تمہیں ضرور لے کے جاتا. کہ تم اندر گئی اور جا کے بولی یہ 1 تولہ زیور ہے میرے, اس کو بیچ دو, مجھے مدینے والے کا مدینہ دکھا دو. اور میرے نبی فرماتے عمرہ اور حج یہ ایسے بے روزگاری کو, محتاجی کو کھا جاتے ہیں جیسے دیمک لکڑی کو کھا جاتی ہے. حضور نے فرمایا اور مدینہ بغیر دیکھے مر گئے تو کیا ہو, مدینہ دیکھو تو پھر مدینہ ہی دیکھنا, پھر وہاں کے کھانے نہ دیکھنا, پھر وہاں کی سواریاں نہ دیکھنا. سمجھ آ رہی نہیں آ رہی ہے آپ کے؟ پھر یہ نہ کرنا کہ بھئی یہ ایسا کیوں ہے بھئی, اور یہ ویسا کیوں ہے بھئی, اور پھر وہاں سیلفیاں لینا. کچھ لوگ عمرہ پہلے کرتے ہیں, اپنے آپ کو عمرہ پہلے کر لیتے ہیں, عمرہ بعد میں کرتے ہیں. کعبے میں گئے, کعبے میں تصویر کھینچ کے ڈال دی, لے ہضم نہیں ہوئی نہیں کی. کیا بات ہے, بہت اچھی بات ہے. کبھی تو نے اپنے برائیاں بھی ایسے ڈالی کعبے میں تصویریں؟ اللہ اکبر, اللہ
امام حسن حسین 25 سال کعبے گئے حج کرنے، 25 بار، کتنے بار؟ 25 بار، وہ بھی پیدل، مدینے سے مکے، کوئی عام بات نہیں ہے، پیدل۔ کسی نے کہا سواری پہ کیوں نہیں بیٹھتے؟ اے حسنین، امام حسن حسین، آپ دونوں بھائی سواری پہ کیوں نہیں بیٹھتے؟ تو آپ نے فرمایا اللہ کے گھر میں سواری پہ بیٹھتے ہوئے جاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ اللہ اللہ غوث العظم مکے میں چل رہے ہیں، کنکری اٹھاتے ہیں، چومتے ہیں غوث پاک۔ کسی نے پوچھا مکے کی کنکری کیوں چومتے ہیں؟ رو کے بولے اس مکے نے 53 سال میرے نانا کو دیکھا ہے، ہائے ہائے، کیا پتا کون سی کنکری پہ پاؤں پھر گیا ہو۔ سبحان اللہ، میرا امام کہتا ہے حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، اور بولو تو صحیح آپ۔ سبحان اللہ، آپ جاؤ یہ بریلی سے جا رہے ہو اور نام خراب کر رہے ہو بریلی کا، ہاں صحیح، مدینے میں جا کے سیلفی، اور کوئی لائک کر دو، کوئی لائک کر دو، فالتو باتیں کر رہے ہو۔ آپ نے چند پیسے کے مل گئے تمہیں، بھول گئے اپنے آپ کو، تم نے مدینے میں آ کے بدتمیزیاں شروع، اس کو ٹورسٹ ہب بنا لیا۔ یہ بتا کر وہاں بھی گھومنے جائے گا تو بخشش کرانے پھر کہاں جائے گا؟ یہ بتا۔ کیا بات ہے، بے شک، کیا تلخ حقیقت ہے سر، واہ، بہت اچھی، بہت اچھی بات، واہ، بہت اچھی نصیحت۔ بتا میرے دوست، بہت اچھے، اللہ تو فرماتا ہے میرے محبوب کی بارگاہ میں آؤ اور توبہ کرو تو میں معاف کر دوں گا۔ بے شک، سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ، ہائے ہائے، پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے گھر کی ہے، اور سرکار ہم گواروں میں طرز ادب کہاں، ہم کو تو بس تمیز یہی بھیک بھر کی ہے، اور مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے۔ فرماتے ہیں لب باں ہے، یعنی کھلے ہوئے لب ہیں، لب باں ہے، آنکھیں بند ہیں۔ ایسے دعا مانگتا ہے آدمی، منہ کھلا ہوا، آنکھیں بند، لب باں ہیں، آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہے جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے سید صاحب، وہاں جا کے تصویریں سید صاحب بہت اچھے، ایسے جاؤ جیسے علامہ حسن گئے، ہاں ہاں، سبحان اللہ، استاد زمان اعلیٰ حضرت کے بھائی مدینے گئے، پاؤں میں کانٹا لگ گیا، کانٹے کو نکالا اور چوم لیا کانٹے کو، اور کہنے لگے اے خار مدینہ، یعنی کانٹے کو خار کہتے ہیں، اے خار مدینہ پاؤں سے کیا کام تجھے، کیا بات آ میری جان میرے دل میں ہے رستہ تیرا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، ماشاء اللہ، اویس کرنی مدینے گئے، کہاں گئے بولو جلدی بولو، کہاں گئے اویس کرنی؟ اویس کرنی کون؟ برانڈیڈ عاشق، بے شک، کون سا عاشق؟ جلدی بولو کون سا عاشق؟ مطلب حضور نے اپنی زبان سے فرمایا کہ ایک میرا عاشق ہے، سبحان اللہ، اس کا نام اویس کرنی ہے، اور سے بولو یار، بولو تو یار، سبحان اللہ، وہ میرا عاشق ہے، اس کا نام، ایس کرنی، اور وہ آج تک مجھے دیکھنے نہیں آیا، اللہ، آج تک مجھے دیکھنے۔ اچھا یہ اس طرح کی یہ بلٹ لوگ جو ہوتے ہیں ان کی میں معلومات آپ کو بتا دوں، یہ انتہائی درجے کے ننگے قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ صحیح بات، بلٹ ٹھیک ٹھاک ہوتی ہے مگر یہ پیچھے سے اس کا سلنسر کٹوا کے نقشے بازی کے لیے وہ لگاتے ہیں، ان کو ہضم نہیں ہوتا، یہ اتنے، میں کیا بتاؤں، ان کو بے ادب لوگ ہوتے ہیں، یہ شور مچاتے ہوئے جائیں گے گاڑی میں، یعنی 2 لاکھ کی لایا ہوں کوئی تو دیکھ لو، بدتمیزی ہے تمہاری، تمہارے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق ہاں ہاں، نبیوں کے بعد جس کا سب سے بڑا مرتبہ ہے، سبحان اللہ، اور سنو پاؤں میں جوتے بغیر چل رہے ہیں، حضرت عمر نے کہا آپ کو میں دیکھتا ہوں دن میں چلتے تو جوتے پہنتے، رات کو چلتے ہیں تو پاؤں میں آپ کے جوتا کوئی نہیں ہوتا، کیوں؟ تو آپ نے فرمایا عمر اس وجہ سے میں نہیں چاہتا کہ میرے جوتوں کی آواز سے کسی مسلمان کی نیند خراب ہو۔ اللہ، اللہ مدینہ دکھائے، بولو اللہ مدینہ آمین، کیا کہا؟ اویس کرنی، ایس کرنی، وہ ایک بار حضور کو دیکھنے گئے، داتا لاہوری لکھا ہے علی بن عثمان حجویری نے، جی، فرماتے ہیں ایک بار حضور کو دیکھنے گئے تو پہنچے تو کہا حضور ہیں؟ اما عائشہ نے کہا نہیں حضور تو صبح تشریف لائیں گے، کہ تو میں جا رہا ہوں میرا سلام کہنا، کہ رک جاؤ، اللہ، کیا تم کبھی نبی سے ملے نہیں؟ اللہ، جو حضور سے ملتا ہے وہ اللہ، صحابی بن جاتا ہے۔ ہائے ہائے، ذرا غور تو کرو، آج لوگ صحابہ کے خلاف بات کرتے ہیں۔ اللہ، یار جو غریب نواز کا مرید ہے وہ لاجواب ہے، کیوں اس پہ نظر غریب نواز کی پڑی ہے؟ جو صابر پاک کا مرید ہے شمس الدین پانی پتی، وہ لاجواب ہے، نظر صابر پاک کی پڑی ہے۔ جو اعلیٰ حضرت کا مرید ہے وہ جمیل قادری لاجواب ہے، نظر اعلیٰ حضرت کی پڑی ہے۔ جو غوث العظم کا مرید ہے لاجواب ہے،
نظر غوث العظم کی پڑی ہے. بتاؤ جب ولیوں کی نظر کا یہ حال ہے تو جس پہ میرے نبی کی نظر پڑی ہو صحابی کا حال کیا ہو؟ زندہ باد زندہ باد. توجہ کرو آپ. ہاں میں نے ان کی تعریف تو کری دی نا بلٹ والے کی. یہ میری تقریر جو بھی ان لوگوں کو پہنچاؤ تاکہ یہ انسان کے بچے بنے ہیں. توجہ میری طرف دیکھو. ہاں میں تھوڑا سا سینسیٹیو انسان ہوں, مجھے تکلیف دیتی ہے سب باتیں. ہاں دل لگ رہا ہے آپ لوگوں کا نہیں لگ رہا ہے؟ اویس کرنی مدینے گئے, مدینے گئے مگر حضور کو دیکھ تو پوچھا کیوں نہیں دیکھ رہے؟ کہنے لگے میری ماں کو فالج ہے اور وہ اٹھ بیٹھ کے کھانا نہیں لے سکتی. تو اس نے کہہ دیا وقت سے, تو پلٹ کے روتے ہوئے گئے. حضور کے وصال کے بعد پھر آئے مدینے, مگر مدینے کی دہلیز پہ قدم نہیں رکھا. کہا کیوں؟ کہ میں واپس جا رہا ہوں. کیوں؟ تو کانپ کے رو کے بولے اس زمین پہ کیسے پاؤں رکھوں جس کے اندر میرے مصطفیٰ آرام کر رہے ہیں. حرم کی زمین اور قدم بڑھو, حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا. اور پیسے والے اپنے پیسے کا گھمنڈ نہ دکھا, برباد ہو جائے گا بھائی. ایک لڑکا مجھے دیکھ کے بولا آپ فلاں ہیں؟ میں نے کہا ہاں ہوں وہی ہوں بھائی. کہنے لگے میری تصویر لے لیجیے ذرا ایک حضور کی بارگاہ میں. کہنے لگے میں سن تجھے بتاؤں, میں 6 مرتبہ حضور نے مجھے بلایا, آج تک میں نے ایک بھی تصویر اپنی مرضی سے نہیں کھینچی. کسی نے دور سے ادھر سے زوم کیمرہ کر کے کھینچی والا گیا. میں نے اپنی مرضی سے ایک بھی تصویر نہیں بنوائی, اور تصویر کا میں سخت وہاں مخالف ہوں, بالکل نہیں کھینچتا. کیوں؟ میں بولے اس وجہ سے. میں نے کہا کہ اور مجھے معلوم ہے کہ تصویر تو کہیں بھی بن سکتی ہے مگر تقدیر بس مدینے میں بنتی ہے. تصویر بنانے نہیں آتا, تقدیر بنانے آتا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت شہر مصطفیٰ. سبحان اللہ. اللہ آپ کو مدینہ دکھائے تو خیال رکھنا کبھی اس طرح کی کام نہیں کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ جلدی بولو اس طرح کے کام انشاءاللہ. بولو جب مدینہ جائیں گے تو نہ کوئی تصویر کھینچیں گے, نہ کوئی اور کام کریں گے, نہ کھانے کی شکایت, نہ پینے کی. بس کیا کریں گے؟ بس یہی میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو. بولو میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو. رستے میں ہے جا بجا کھانا. کھانے والے بہت اچھے سی ساتھ. پڑھتا ہوں 2-3 شعر. نوازش. تقریر تھوڑی لمبی ہو جائے تو معافی ارے نوازش. سبحان جب میرا طبیعت لگ گئی. آپ اچھے سننے والے ہو, آپ اصل میں ٹاور کے نیچے رہتے ہو تو زیادہ آپ کے نیٹ ورک آ رہے ہیں, کیونکہ یہ بریلی ایک ٹاور ہے, بے شک. عشق رسول کا ٹاور. سبحان اللہ. زور سے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہلکا سا بھائی مائک والے ہلکا سا ہی کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہلکا سا ہی کو بڑھا دو. کیا بتاؤں, کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے. کیا بتاؤں, کیا بتاؤں, کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے. بس میرا بس میرا دنیا والی تو درد دیتے ہیں, دنیا والی تو درد دیتے ہیں. درد دل کے دوا مدینہ ہے. میرے ساتھ پڑھو. درد دل کی دوا مدینہ ہے. درد دل کی دوا مدینہ ہے. اور اٹھ کے جاؤ کہاں مدینے سے, اٹھ کے جاؤ کہاں مدینے سے. کیا
کو کم کر تقریر شروع کر رہا ہوں میں. ای کو کم کر دو بھائی, جیسا پہلے تھا نا ویسے کر دو. تقریر شروع کر رہا ہوں. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, ایک بزرگ ہیں فضیل بن ایاز, ٹھیک نام کیا ہے؟ فضیل بن ایاز. گھوڑے پہ جا رہے ہیں تو گھوڑا بدک گیا. بدکنا سمجھتے ہیں؟ آؤٹ آف کنٹرول ہو جانا. وہ ان کے جو ہے وہ اختیار میں نہیں رہا اور اس نے اچکنا شروع کر دیا. وہ چاہتا تھا کہ وہ آپ کو گرا دے. تو آپ نے بڑے سنبھل کے اترے, مریدوں کے ساتھ اترنے کے فوراً بعد مصلی بچھایا, نماز پڑھنا شروع کی. وہ رونا شروع ہو گئے. تو جب اٹھے تو لوگوں نے پوچھا حضور گھوڑا پریشان کر رہا تھا, گھوڑے کو منانا تھا, یہ آپ نماز کیوں پڑھنے لگے؟ کہنے لگے حضور کی حدیث ہے جب بندہ اللہ کا نافرمان ہوتا ہے تو پھر اس کے نیچے والے لوگ اس کے نافرمان ہو جاتے ہیں. مجھے سمجھ میں آ گیا کہ ضرور کوئی نافرمانی ایسی ہوئی ہے جو میرا گھوڑا بھی میرا کہنا نہیں مان رہا ہے. تو میں نے سوچا گھوڑے کو کیا منانا ہے, پہلے رب کو مناؤ, رب مان جائے گا سب. کیا بات ہے, سبحان اللہ. مطلب یہ اولادیں جو بگڑ رہی ہیں, بیٹیاں بیٹے, تو ان کو منانے سے زیادہ اب سوچنا یہ ہے کہ اللہ کہاں ناراض ہو گیا ہم سے. کتنی محنت کی ایک آدمی نے, پوری زندگی لگا رہا, صبح سے لے کے شام تک, نہ دن دیکھا, نہ رات دیکھا, نہ گرمی دیکھی, نہ سردی دیکھی, نہ پریشانی دیکھی, چلتا رہا. اولاد کو کسی طرح سے اچھا سا گھر دے دے. اس کی اولاد کے سارے کھلونے خرید لائے, اولاد کو کھانا بہتر مل جائے. چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا, اور وہ بوڑھا ہو گیا, بال اس کے سفید ہو گئے, لڑکے اس کے جوان ہو گئے. وہ کب بوڑھا ہوا اس کو خبر بھی نہیں ہو, چکے وہ لگا رہا اپنے بچوں کے لیے. مگر جب وہ بوڑھا ہوا تو ایک دن کسی بات میں گرما گرمی ہوئی. اس کا بیٹے نے اس سے کہہ دیا ابا آپ نے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا. بس وہ بوڑھا باپ اسی دن مرنے کے قریب چلا گیا. وہ رونے لگا اور چپ کے کہنے لگا میں نے کیا کچھ نہیں کیا, پوری جوانی داؤ پہ لگا دی. اب وہ جب رو رہا ہے تو کسی نے اس سے کہا تو غلط ٹائم پہ رو رہا ہے. ایک بات سن, میں آپ کو بتا رہا ہوں, میری بات بڑے دھیان سے سننا, کہ یہ یہاں پر چندی گڑھ یونیورسٹی میں ایک شکایت ہوئی, کمپلین ہوئی کہ ایک آدمی اپنی ماں کو مارتا ہے, اور وہ ایک یونیورسٹی کا لیکچرار ہے, اس کی بیوی پروفیسر ہے. دونوں کتنے ہائی ایجوکیشن ہے ان کے پاس, مگر انہوں نے کہا ہمارے پاس ایویڈنس کوئی نہیں. تو پولیس نے ایک خفیہ کیمرہ لگایا, اور جب کیمرہ لگا تو پتا لگا 80 سال کی ماں کو یہ 40-45 سال کا آدمی تھپڑ مارتا ہے بری طرح سے. وہ گر جاتی ہے تو اور مارتا ہے, اس کی بیوی بھی مارتی ہے. آپ مجھے بتائیں, یہ ویڈیو وائرل ہوا تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں, کیا وہ بچے اس کا پڑھے لکھے نہیں تھے؟ اس عورت کے بچے وہ اس کا پروفیسر تھا, بولو وہ پڑھا لکھا تھا کہ نہیں؟ یونیورسٹی کا پروفیسر تھا, پڑھا لکھا تھا کہ نہیں تھا؟ بولو. اپنے بچوں کو جو تیار کر کے بھیجتی ہے میری بہنیں, میری بیٹیاں, جو صبح صبح کبھی اپنے بچوں کا ناشتہ بنا کے دیتی ہے, وہ جو اسکول بھیجتی ہے, ان کے لیے یہ بات کہہ رہا ہوں, اور جو اپنی بیٹیوں کو بھیجتی ہے ان کے لیے بتا رہا ہوں. ذرا غور کریں آپ, اس کا بیٹا پروفیسر بھی تھا اور ایک بڑی یونیورسٹی کا مالک بھی تھا. اس کی بیوی بھی جو ہے لیکچرار تھی. دونوں نے فزکس بھی پڑھا تھا, کیمسٹری بھی پڑھی تھی. مگر کیوں اپنے ماں باپ کو مارا؟ مطلب صاف اور سیدھا ہے کہ دنیا کی کوئی بھی یونیورسٹی فزکس تو پڑھاتی ہے, کیمسٹری پڑھاتی ہے, مگر دنیا کی کوئی یونیورسٹی ماں باپ کا احترام نہیں پڑھاتی. ماں باپ کا احترام صرف میرے نبی کا دین پڑھاتا ہے. احسانات مصطفیٰ, شان مصطفیٰ, تعلیمات مصطفیٰ. سوسس کا ٹیبل بناؤ بھائی, ٹیبل زور سے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. آواز کو تھوڑا باریک کرو اور ہلکا سا بڑھا دو, زور سے بولو سبحان اللہ. مطلب کیا ہے؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کو نہیں سکھایا, آپ اپنے بچوں کو اللہ کا نام سکھاتے, اس کے رسول کا. اسی کو کم کر دو بھائی, آواز اس کی ٹھیک کر دو. بہت اچھا مائک ہے آپ کا, یہ چھوڑ دو بس, یہاں رہنے دو, بس یہاں لینے دو. اس کا ایکو اور کم کر دو, بس ہلکا سا آواز بھی تھوڑا سا ہلکا کم کرنا. یہ میں مائک میں روز بولتا ہوں تو اس وجہ سے تھوڑا سا مجھے ایسا لگا ہے کہ میں اس مائک کو بھی سمجھ کے عمل کروں. اب میری طرف دیکھیں, اٹھ کے نہ جائیں, دھیان سے سنیں. اب میری طرف دیکھیں, یعنی بچے پالے آپ نے, مگر وہ بگڑے کیسے؟ بیٹی بگڑی کیسے؟
ناک کے نیچے سے پالی پلائی لڑکی چلی گئی, ماں باپ کا ناک کٹا گیا. آخر وجہ کیا ہوئی کہ گھر کی زینت باپ کے جنازے کی رونق ہے بیٹی. کیسے گئی, کیوں گئی, کبھی سوچا؟ بیٹا بگڑا, ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرنے لگا, دیر کے دوستوں کے ساتھ بگڑ گیا, سگریٹ پینے لگا, گٹکا کھانے لگا, کیا بچے بنی. کبھی سوچا, غور کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ماں باپ نے اللہ کو راضی. اچھا کبھی آپ نے کسی حافظ کو, مولانا کو, قاری کو ماں باپ کا نافرمان نہیں دیکھا ہوگا؟ نہیں دیکھا ہوگا نا. وہ سب کچھ جانتا ہے, وہ کچھ گنہگار, وہ کچھ ایسی کام بھی کر لے گا جو ٹھیک نہیں ہوگا, مگر یہ کام نہیں کرے گا. یاد رکھو, بیوی کو خوش کرنے کی وجہ سے اپنے ماں باپ کو ناراض کرنے والوں, بیوی خوش ہوگی دنیا اچھی ہو جائے گی, اماں خوش ہو گئی تو آخرت اچھی ہو جائے گی. سمجھ آ رہی نہیں آپ کو؟ اب میری بات کو بڑے دھیان سے سننا. میں آپ سے جو عرض کر رہا ہوں, ایک بچہ, اچھا آپ نے دیکھا ہوگا کہ جانور کا بچہ پیدائش کے وقت انسان کے بچے سے زیادہ عقل مند ہوتا ہے, بلکہ پوری عقل لے کے پیدا ہوتا ہے. ہر جانور بالکل جس کی زندگی میں اس کو ضرورت ہے ساری چیزیں لے کے پیدا ہوتا ہے. انسان کا بچہ ایسا پیدا نہیں. بھینس کا بچہ 5 منٹ کے بعد دودھ پی لے گا, چل دے گا. بکری کا بچہ, انسان کا بچہ نہیں. انسان کا بچہ کوڑا کاغذ ہے. کیوں؟ جو لکھو گے جو سنے گا, جھگڑا دیکھے گا, گالی سنے گا, ابا بکتے ہوں گے, امی بکتی ہوں گی, ورنہ کوئی چچا بکتا ہوگا. جس کی صحبت ملی کھڑا کاغذ ہے. بچے کو گود میں لیں, بچے کو آپ اپنے بچے کو امام غزالی کا تجربہ کرنا. ایک سوا سال کا بچہ ہو گیا, بولنا شروع ہوا. اس نے کہا اب آپ اپنے بچے کو گود میں لینا اور تجربہ کرنا. اس سے کہنا اللہ 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 اللہ. اب آپ اس کو تجربہ کرنا. ہم نے تجربہ کیا, آپ کرنا اللہ 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 اللہ. بچہ کہہ رہا ہے ابا ابا ابا. اب آپ کہہ رہے ہیں اللہ 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 اللہ. بچہ کچھ نہیں جانتا مگر کہہ رہا ہے ابا ابا. امام غزالی کہتے ہیں وہ کہتا نہیں ہے, اس سے اللہ کہلاتا ہے. دیکھ تو نے اسے میرا نام سکھایا, میں نے اسے تیرا نام سکھایا. اگر ایک عورت گھر میں نیک آ جائے, شادی کرو تو نیک عورت دیکھ کے کرو. عورت اگر نیک آ جائے, اب تو مال دیکھ کے, مگر عورت اگر نیک آ جائے, ایک عورت اگر چاہے تو پوری نسل کو بدل سکتی ہے. تو سب اس کو اور کم کرو بھائی, گونج زیادہ ہو رہی ہے. آپ ذرا زور سے بولو سبحان اللہ. میں کیا کہہ رہا تھا آپ سے, اگر ایک عورت چاہے, یہ جو آواز بعد میں آ رہی ہے نا یہ نہ آئے, اور گونج کم کر دو. ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے, آواز اور کم کر دو بھائی. اب توجہ کرو میری طرف, میری آواز صاف جانی چاہیے اور مجھے کچھ نہیں چاہیے مائک سے, آواز صاف جائے. آپ سمجھ میں میری بات کو؟ اب ذرا غور کیجئے. یعنی ماں باپ اگر چاہیں تو بچہ بدل. اچھا ایک ماں چاہے ایک عورت گھر میں اچھی آ جائے. پہلے لوگ شادی کرتے تھے, نانی دیکھتے تھے کہ نہیں دیکھتے تھے؟ بولو آپ میں, آپ کو معلوم ہے یہ نانی تک چیک کرتے تھے, کیونکہ انہیں نسل ٹھیک کرنی تھی نا. ان کو پیسہ نہیں لینا تھا, بڑے باراتی لے کے نہیں جانے تھے, بہت زیادہ کھانا نہیں کھانا تھا انہیں, اور بہت اچھا جہیز نہیں چاہیے تھا. ان کو چاہیے تھا نسل محفوظ کرنا. اگر بیٹی اچھی آئی تو ہم بھی محفوظ ہو جائیں گے, نسل بھی محفوظ ہو جائے گی. گھر میں کوئی خراب عورت نے انٹری کر لی تو پورے خاندان کا معاملہ خراب, بگڑ جائے گا خاندان. اگر پھر نانی اچھی ہے تو اس کی بیٹی اچھی ہے, پھر نواسی اچھی ہے, لوگ ایسا دیکھتے تو یہ بالکل ٹھیک دیتے تھے. اس میں کوئی برائی نہیں, بلکہ اسلام بھی دکھاتا ہے. اسلام کہتا ہے بالکل نانی دیکھو, اور اگر تمہیں اسلام میں نانی دیکھنا ہے تو مکے کی خدیجہ الکبریٰ لو, اور اگر ماں دیکھنا ہے تو مدینے کی فاطمہ الزہرا کو دیکھو, اور نواسی دیکھنی ہے تو کربلا کی زینب کبریٰ کو دیکھو. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیصل ابن خدیجہ الکبریٰ, فیصل مخدوم کائنات, خاندان مصطفیٰ. یعنی اچھا دیکھو, میں آپ کو بتاؤں, میری لوگ انٹرنیٹ پہ تقریر سنتے ہیں تو بے وجہ میں تبصرہ کرتے ہیں, یہ چیختے بہت ہیں. ان کو کیا پتا کہ جس بیک گراؤنڈ سے میں آتا ہوں وہ ہلکے مانتے ہی نہیں لوگ. صحیح بات ہے. ان کو کیا خبر کہ جہاں میں تقریر کرتا ہوں وہ ہلکے بولوں تو لوگ بلانا بند کر دیں. جی صحیح بات ہے. ان کو پتا ہے کہ زور سے ہی تقریر ہوتی ہے. اور ویسے بھی بھائی جو لوگ کہتے ہیں, میں ان سے, ایک صاحب مجھے ڈاکٹر صاحب ملے تھے گجرات میں,
کہنے لگے سید صاحب آپ اتنی زور سے بولتے ہیں آپ مر جائیں گے. میں کہتا ہوں آپ بھی تو مریں گے. میں کہا آپ بچ جائیں گے کیا؟ کہنے لگے آپ جلدی مر جائیں گے. میں کہنے لگا بھائی میری جب موت آئے گی میں تبھی مروں گا, مگر ایک بات یاد رکھو, اگر حضور کا نام لیتے لیتے میں مر گیا تو یہ تو اچھی بات ہے, بری بات ہے. واہ کیا بات ہے مگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ایک ماں اچھی آ جائے جی پورا گھر بدل سکتی ہے. ہمارے یہاں ایک عورت آئی, اس نے اپنے آدمی کو, وہ قرآن پڑھا ہوا نہیں تھا, 3 سال شادی ہوئے اپنے آدمی کو بھی قرآن پڑھا. سبحان اللہ. یہ میاں سے تعویذ کروا کے آدمی کو نہیں سدھروا ہوگی, وہ تو خود سدھرا ہوا نہیں ہے جو تعویذ لکھ رہا ہے. سمجھو بات, تعویذ لکھ رہا ہے کہ میرا آدمی میری مٹھی میں آ جائے, اسی طریقے سے آ جائے. وہ بڑا فراڈ بیٹھا ہے, بالکل آ جائے گا, 2000 لگیں گے 15. حالانکہ یہ مٹھی میں جو لانا چاہ رہا ہے اس کی والی خود اس کی مٹھی میں نہیں ہے, مگر یہ بیچاری بیوقوف بن کے وہاں پڑی ہے. او میری بہن سن, اگر تیرا آدمی خدا رسول کو نہیں جانتا ہے تو تعویذ مت کرا, بلکہ اس کو اتنا نیک بنا دے کہ جب تو اللہ رسول کو ماننے لگے گا, اللہ سے ڈرے گا, تو پھر تجھ پہ ظلم نہیں کرے گا. واہ زندہ باد زندہ باد. بہت اچھے سے. اب یہ رانگ سائڈ میں جا رہی ہو. ایک عورت چاہے تو اس نے قرآن پڑھا دیا, ایک عورت چاہے اپنے آدمی کو چلو پیچھے جمعرات کا دن ہے, چھٹی ہے بریلی میں, چلو ذرا مجھے شاپنگ کرا دو. اب وہ شاپنگ کرانے میں بیچارہ مظلوم گود میں بچہ لے کے پورے بازار میں چل رہا ہے, وہ آگے آگے ہے, یہ دوپٹہ مل گیا, اب اس کا وہ میچنگ نہیں مل رہا, اب یہ سے والے جوتے, او یہ نہیں وہ نہیں وہ نہیں وہ نہیں. اب یہ دوپہر سے شام ہو گئی, وہ ادھر سے ادھر خانے پیسے لے کر کے اس کو شام تک لوٹی ہے. اور اب جب شام کو لوٹی ہے تو اس عورت سے کسی نے پوچھ لیا میری بہن تو نے اپنے آدمی کو چاہا تو بازار چلا گیا کہاں؟ کہا تو سن, اگر تو بازار لے جا سکتی ہے تو اسے مسجد بھی بھیج سکتی ہے, ذرا سوچ تو. مگر تجھ کو توفیق نہیں. ایک شادی ہوئی, اچھی ایک شادی ہوئی غیر منقسم ہندوستان میں, جب تقسیم نہیں ہوا تھا پنجاب میں. ان کا نام تھا بازید چودھری تھے, 2 بیویاں تھی, تیسری شادی انہوں نے کر لی. تیسری بیوی ٹھیک مل گئی, کبھی کبھی بیوی ٹھیک بھی مل جاتی ہے, ان کو تیسری ٹھیک ملی. اب جب یہ تیسری ٹھیک کیوں کہہ رہا ہوں, کیونکہ اس کا بیک گراؤنڈ نمازی تھا. باپ نمازی, بول کے تو سنو بھائی, بھائی نمازی, بہن اس کی بہنیں نمازی, اس کی ماں نمازی, وہ خود نمازی. اب جب شادی ہو کے آئی تو یہاں نہ کوئی نماز پڑھے, نہ کوئی نوکر نماز پڑھے, نہ کوئی 100 نوکر ہے کم سے کم, کتنا مالدار ہوگا آدمی, 100 نوکر, ہزاروں بیگھہ زمین, بہترین مکان, بہترین اس کے گھر میں گھی اور بہت دودھ, وہاں پہ بہت غلہ, یعنی دنیا کی ساری نعمتیں. اس زمانے کے مالداری یہی ہوتی تھی, بہت زیادہ اس کے پاس جانور بھی ہیں. چودھری بڑا موٹا تازی ہے, شادی اس نے کی ہے, مگر تیسری بیوی آنے کے بعد سوچ رہی ہے پورے گھر میں کوئی نماز نہیں پڑھتا, یا اللہ یہ نمازی کیسے بنے گے. یہی سوچتی رہی, آئیڈیا دماغ میں آیا. اس نے دیکھا کہ شوہر کو شام کو دودھ لے کے جاتا ہے نوکر, رات کو سوتا چودھری بیٹھک میں ہے, وہ دودھ لے کے جا رہا تھا نوکر. اس نے کہا تم دودھ لے کے نہیں جاؤ گے, میں لے کے جاؤں گی. نوکر کی حیثیت کتنی ہوتی ہے, پیچھے ہٹ گیا, وہ دودھ لے کے پہنچی. چودھری دودھ کا پیالہ دیکھے گا ہے, بیگم تم کیسے لے کے آئی, تم تو نوکر بہت ہے, اور نوکر میری بیوی ابھی تو پہلے, وہ تو کبھی نہیں لائی. کہنے لگے میرا زیادہ حق ہے آپ کی خدمت کرنے, نوکر سے زیادہ میں آپ کی خدمت کروں گی. کہنے لگی کیوں؟ کہ بس مجھے میرا دل کرتا ہے. دودھ پیش کیا, دودھ پیش کرنے کے بعد بولی کہ ایسا کروں, میں آپ کے پاؤں دبانا چاہتی ہوں چودھری, اجازت دو. اس نے کہا کیوں؟ کہ میں اپنے گھر پہ ابا کے دباتی تھی, اپنی اماں کے دباتی تھی, اب آپ میرے شوہر ہیں, آپ کو راضی رکھنا میرے لیے ضروری ہے, تو اب میں آپ کے دباؤں گی. اچھا پاؤں دبانا بھی جانتی تھی, پاؤں دباتی رہی. ارے چودھری کو آنے لگی نیند, پاؤں دباتے جب نیند آنے لگی نا, چودھری لگا سونے. یہ سب نہ کرو بھائی, ارے میں کب منع کر رہا ہوں, بیچ میں ڈسٹرب ہوتا ہے نا, یہاں بیٹھ کے وہ کام کرنا. اور کسی صاحب کو کوئی بات کرنی ہو تو ضروری کام کر لو, چونکہ میری تقریر تو ضروری ہے نہیں, یہ کام سب ضروری ہے, کر لو. ایک بار غوث پاک تقریر کر رہے تھے, کون؟ غوث الاعظم. ایک چیل بولنا شروع ہو گئی, چیل کو عقل ہوتی ہے نہیں. غوث پاک نے ایسے دیکھا, 2 ٹکڑے ہو کے نیچے گرے. اللہ, پھر آپ نے اس کو زندہ کیا, اٹھ جائے, اٹھ گئی چیل. پر میں سن, میرا نام عبد القادر ہے, سبحان اللہ. آج کے بعد ادھر سے اگر پرواز کرے اڑے تو سائلنٹ موڈ میں ہوگا, خاموش,
اس بار زندہ کر رہا ہوں، اگلی بار زندہ نہیں کروں کیا گا. بات ہے، سبحان واہ واہ واہ. تیری چڑیاں ہیں تیرا دانا پانی ہے. کوئی غوث پاک کو بھی کہے سخت مزاج تھے، کہتے ہیں غوث پاک کو بھی، بڑے پیر کو بھی. میرے نبی جب تقریر کرتے تھے صحابہ ایسے بیٹھ جاتے تھے کہ ان کے اوپر پرندے بیٹھ جاتے تھے، اتنے دھیان سے سنتے تھے. کیا بات ہے. کہ ادب ذرا ضروری ہے، بے شک بے شک. بڑی ضروری ہے. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام صلو علیہ علیہ رسول والسلام اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت آمد شاعر اسلام اعظم رضا تحسینی. نعرہ تکبیر. اعظم تحسینی صاحب تشریف آئے. یہ بریلی شریف کے ہی ہیں مگر بڑے مشہور اور مقبول ناخواں ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو خوب برکت عطا فرمائے. آمین. اور کسی صاحب کو جانا ہو جلدی جائیے، دیر نہ کیجیے. اور کوئی کام رہ گیا ہو تو بھائی آپ نے کر لینا ہے، ورنہ پھر بیچ میں اگر اس بار بھی ڈسٹرب ہوا تو بات پھر آپ کو میں ٹھیک سے سمجھا نہیں پاؤں گا. ٹھیک ہے؟ اب دل آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ عورت کتنی ہمبل ہے، کتنی نیک ہے. دودھ پیش کر دیا ہے، کہا کہ دودھ پیجیے، دودھ پی لیا. کہ میں پاؤں دبانا چاہتی ہوں. کہا کیوں؟ کہ پہلے میں اپنے ماں باپ کے دباتی تھی، اب چونکہ آپ کا میرے شوہر ہے آپ کے دباؤں گی. اچھا پاؤں دبانا بھی جانتی تھی، اس نے دبانا شروع کر دیا. کوئی 1-1.5 گھنٹہ پاؤں دبائے تو چودھری کو نیند آنے لگی. وہ جیسی سویا نا خراٹے کی آواز آئی. اس نے کہا چودھری صاحب ایک بات سنیے، آپ کو نیند آ رہی، میں بھی جا رہی ہوں، اگر آپ اجازت دیں اور برا نہ مانے تو صبح فجر کی نماز کے لیے اٹھا دوں. واہ 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 واہ. ایک سبحان تو اللہ. چودھری، دوسرا مرد، دو تکبر کی ان کے اندر علامت. بولے تم مجھ کو سمجھائے گی، بھاگ یہاں سے. ڈانٹ دیا. انسلٹ ہو گئی؟ نہ اللہ والوں کی عزت نہیں ہوتی. نہیں ہوتی. بے شک. وہ چلی گئی. اور کسی کرنے سے اگر کسی کی بے عزتی ہوتی تو کون کس کو عزت دار چھوڑتا؟ عزت یہ تو اللہ کے اختیار بے شک. جسے چاہے دے. وہ لڑکی وہ جو آج اس کی تھوڑی بے عزتی ہوئی ہے نا، ذرا تو چلی گئی، کچھ نہ بولی، ایک آہ نہ کی، مگر دوسرے دن پھر آئی. کہنے لگی چودھری میں آپ کو دودھ لے کے آئی ہوں. اس نے کہا تو پھر آ گئی؟ تو کہا پھر نماز کے لیے. کہا میں نماز کو، اب نماز کی بات رہنے دیں، میں سوچتی ہوں آپ فی الحال دودھ تو پیجیے نا، میرا حق تو نہ ختم کیجیے نا. اس نے کہا ٹھیک ہے، دودھ پی لیا. میں پاؤں کہنے لگی پاؤں دبانا چاہتی ہوں. اچھا پاؤں دبانا جانتی تھی تو اس کو اچھا بھی لگا تھا پہلی بار، تو اس نے کہا ٹھیک ہے دباؤ. اچھا پاؤں دباتی رہی. پھر 1-1.5 گھنٹے کے بعد چودھری کی آنکھوں میں نیند، خراٹے شروع ہوئے. کہنے لگی چودھری صاحب میں جا رہی ہوں اور آپ بھی سو رہے ہیں، نیند آ رہی ہے، اگر آپ اجازت دیں اور برا نہ مانے، غصہ نہ کریں تو صبح فجر میں آپ کو اٹھانے آ جاؤں. اللہ اکبر. ایسی زور سے لات ماری، نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ. بیچاری اوپر پلنگ سے نیچے گری، منہ پھٹ گیا، منہ سے خون نکلنے لگا. مگر کتنی نیک ماں نے اس کو دودھ پلایا تھا. کیسا باپ ہوگا جس نے کتنی حلال کمائی کھلائی ہوگی اس بیٹی کو. ایک لفظ نہیں بولا، منہ کا خون پوچھتے ہوئے برتن اٹھاتے ہوئے نکل گئی، مگر اس نے راستہ نہیں بدلا. پھر آتی رہی، گالی کھاتی رہی، آتی رہی. آخر وقت گزرا، کافی وقت گزر گیا تو چودھری نے ایک دن پوچھا یہ بتا میں گالی بھی دیتا ہوں تو چودھری کی بیٹی ہے، تیرا باپ بھی چودھری، اتنی مالدار گھر سے آئی ہے، گالی بھی سنتی ہے، پٹتی بھی ہے، کیوں آتی ہے روز؟ آخر کیوں نماز کے لیے کہتی ہے؟ کوئی بات ہے؟ چودھری کی بیوی آج کی عورتوں کے لیے بڑا غور کرنے کا مقام ہے. چودھری کی بیوی آنکھوں میں آنسو لا کے بولی چودھری میں نمک حرام نہیں ہوں، نمک حلال ہوں، میں نے نمک حرامی نہیں سیکھی ہے. کیا مطلب؟ کہ تیرا نمک کھاتی ہوں. اور حضور فرماتے جو بے نمازی ہو کے مرے گا اتنی پیاس لگے گی مرتے وقت کہ اگر ساتوں سمندر کا پانی بھی پی لے تو اس کی پیاس نہ بجھے جو اللہ کے سامنے نہ جھکتا ہو. اور بے نمازی جو ہے وہ جہنمی ہے. چودھری سوچو تو اگر آپ بے نمازی ہو گئے تو پھر میرے بچے بھی بے نمازی ہوں گے. چودھری صاحب بس اسی لیے میں گالی بھی کھاتی ہوں، پٹتی بھی ہوں کہ اللہ آپ کو نمازی بنا دے، آپ نمازی بن جائیں. اور مجھے کوئی لالچ نہیں ہے، اگر آپ بے نمازی رہو گے تو میرے بچے بھی بے نمازی، اور بچے پھر جہنم میں جائیں گے. میں کیسے برداشت کروں گی کہ میرے بچے جہنم میں جائیں؟ چودھری کی آنکھوں میں آنسو. کہ لگا تو صبح مجھے مت اٹھانا، میں تجھے صبح اٹھا دوں. چودھری نے صبح کو اٹھایا، اس کی آنکھوں میں آنسو بھی تھے مسرت کے، مگر اٹھنے کے بعد اس عورت نے اپنے آدمی کو دیکھا، 2 مسلے پہلے بچھا کے رکھے. تو چودھری نے، میں کہتا ہوں نا محبت کرنے والا ہو تو کیسے کیسے کو بدل سکتا ہے. جو کل تک تکبر کرتا تھا
اللہ اس نے بیوی کے لیے مسلح بچھائے, مسلح بچھا کر کے دونوں نے وضو کیا. مگر جب آج وہ لڑکی جب آج سجدے میں گئی ہے تو اس نے اللہ کے سامنے رونا شروع کر دیا اور کہنے لگی مالک بڑی تکلیف اور بڑی پریشانی کے بعد یہاں تک آئی ہوں, اے میرے رب مجھ پہ کرم فرما دے, مجھ پہ فضل فرما دے. اے میرے مالک تجھ کو پتا ہے, تو جانتا ہے, تو بہترین قدردان ہے کہ مجھ پہ کتنی تکلیف گزری ہے, کیسے سخت عالم میں میں نے پریشانی اٹھائی ہے, کتنی گالیاں کھائیں, کتنی چوٹیں. آج تو یہ جھک گیا ہے, کیا پتا اب کبھی جھکے نہ جھکے. اے میرے مالک جھک جانا اس کا کام تھا, قبول کر لینا یہ تیرا کام ہے. اے میرے رب اپنا فضل فرما دے, اپنا کرم فرما دے. لڑکی جب روئی, رونے کے بعد لڑکی جب روئی, روتے ہی اللہ اکبر, اس کا اللہ کا فضل ہوا. وہ آدمی ایسا بدلا چودھری کہ اس کی پھر تہجد کی نماز بھی قضا ہوئی. چودھری کو اللہ نے اس کی دعاؤں کی برکت سے نمازی بنا دیا اور چودھری نے ایک بہترین مسجد بنائی جس میں تقریباً اس نے امام رکھا, اس کے سارے نوکر نمازی, سارا محلہ نمازی, ایک مدرسہ بہترین بن گیا. اب وہاں سے حافظ اور قاری بن کے نکل رہے ہیں. ان دونوں کے درمیان جب بچہ پیدا ہوا تو وہ کوئی عام بچہ نہیں تھا, سلطان محمد باہو تھا جس نے کہا تھا تسبیح پھری پر دل نہیں ہو پھریا, کی لینا تسبیح پڑھ کے ہوں, علم پڑھا پر ادب نہ سکھیا, کی لینا علم پڑھ کے ہوں. یعنی اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ پنجاب میں اتنا بڑا غوث پاک کا عاشق کوئی نہیں گزرا جتنا سلطان محمد باہو اس دور میں گزرا ہے. تو جب کوئی ماں باپ ایسے ہوتے ہیں تو بچے عام نہیں بلکہ قطب عالم بن کے پیدا ہوتے ہیں. ماں باپ چاہے نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت فیضان غوث اعظم. بی بی اگر چاہے, بی بی اگر چاہے تو تبدیلی آ سکتی ہے, تبدیلی آ سکتی ہے, بولو تبدیلی آ سکتی ہے, تبدیلی آ سکتی ہے. عورت اگر چاہے تو تبدیلی آ سکتی ہے. اچھا بتاؤ مدینے کے صحابہ لاجواب, بے شک. بولو تو صحیح طرح یار, سبحان اللہ, سبحان اللہ. صحابہ لاجواب. سبحان اللہ. تو لاجواب صرف عورتیں مرد نہیں ہوتے, اس زمانے کی عورتیں بھی لاجواب ہوتی ہیں. بے شک, سبحان اللہ. اقبال کہتا ہے لوگ مجھ سے کہتے ہیں جی حسین نے کربلا کے میدان میں حق ادا کر دیا. میں کہتا ہوں یہ ادھوری بات ہے. پوری بات یہ نہیں ہے کہ حسین نے حق ادا کیا, پوری بات یہ ہے کہ پہلے مدینے میں علی نے باپ ہونے کا حق ادا کیا, فاطمہ نے ماں ہونے کا حق ادا کیا, پھر حسین نے حق ادا کیا. کسی اور صاحب کو آنا جانا ہو جلدی سے چلے جائیں بھائی, اور کسی صاحب کو جانا ہے, ہاتھ جوڑ رہا ہوں, مجھے تقریر کرنے دو بھائی, میں ڈسٹرب ہوتا ہوں. یہ اس طرح کے لوگ مجھے نہیں چاہیے. ان کا فون آ گیا, کوئی ضروری کام ہے رات کے 11:30 بجے, یہ کوئی ڈی ایم تو نہیں آ گیا اس کے رات میں اتنے ایمرجنسی کال آ گئی یار. کوئی بات بھی ہے, اتنی بار کہہ رہا ہوں کہ ایک آدمی ابھی آیا, وہ یہاں بات کر رہا ہے, پھر یہاں بات کر رہا ہے, کھڑا ہوا. جلسہ تم نے کرایا تو بگاڑے کو دی رہے ہو, تو ختم کر دوں, تقریر نہیں کرتا, چلو ختم کرو بھائی. آپ نے نہیں سنی تو بتاؤ, میرا یہ پہلے ریکوائرمنٹ, مجھے پیسے ویسے مت دو, آپ بیٹھو آرام سے بات سن لو. بے شک. اب یہ ادھر سے آ رہا ہے, ادھر سے کان میں تو بات کر رہا ہے, کیا مطلب ہے بھائی؟ جس سے بات کرنی وہ باہر بیٹھا ہو جا کے محفل ہے یہ حضور کی. بولو اگر یہ تو یہ حضور کی محفل نہیں ہے کہہ دو, اور اگر ہے تو اس کا ادب ہونا چاہیے نہیں. بے شک. ایک بات کتنی بار سمجھاؤں کہ میں اس طرح کی چیزیں پسند نہیں کرتا. آپ کو سننا ہے سنیں, ورنہ اپنے گھر جائیں. شروع میں آتے ہی کیوں ہے, آپ کو بلانا تو کوئی نہیں جاتا. آپ جب کوئی ریل دیکھتے ہو تو پوری دیکھتے ہو, فلم پوری دیکھتے ہو, ایک نمبر ایک سین نہیں چلا جائے ادھر سے. کیوں؟ سین اگر نکل گیا تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی. اس کو سمجھنا ضروری ہے, حضور کی بات سمجھنا ضروری نہیں. لوگ اہمیت نہیں دیتے حضور کی دل سے, اسی وجہ سے انہیں کچھ نہیں ملتا. بے شک. بے ادب ہے لوگ. امام مالک مدینے میں حدیث پڑھا رہے, پڑھاتے پڑھاتے رونے لگے. اللہ. شاگردوں نے پوچھا کیا ہوا حضور؟ کہنے لگے میرے کرتے میں دیکھو 6 جگہ بچھو کاٹ چکا تھا. اللہ. کہ حضور بتایا کیوں نہیں پہلی مرتبہ بچھو مار دیتے؟ فرمانے لگے حضور کی بات کر رہا. اللہ. میرے دل نے کہا چاہے جان چلی جائے مگر حضور کی بات پوری ہونی چاہیے. کیا کہنے ہیں, واہ واہ واہ, کیا بات, سبحان اللہ. اور میں آپ کو کیا سمجھاؤں, اتنی بات کر میں کہہ رہا ہوں اگر بیوی ٹھیک ہو جائے, ماں ٹھیک ہو جائے, بہن ٹھیک ہو جائے, اگر صحابہ لاجواب ہے تو صحابیات بھی لاجواب ہے. بے شک. بے شک, بے شک. مدینے کے صحابہ جاتے تھے کہ نہیں جاتے تھے؟ جنگ پر جاتے تھے. اگر بیویاں روکتی جاتے, جھگڑے نہیں ہوتے, کہاں جا رہے ہو؟ بچوں کون دیکھے گا؟ تم سے جا کے شہید ہو جاؤ گے. بچے کون دیکھے گا؟ کام کون دیکھے گا؟ آج لوگ مدینے جانے کے لیے تیار نہیں.
ہے وہ جنگ میں جاتے تھے. کیوں؟ کیونکہ وہ بعد میں جاتے تھے. ان کی عورتوں کے دلوں میں اللہ نے جذبے پہلے پیدا کر دیے. زندہ باد زندہ باد. میرے نبی نے فرمایا بھائی میرے ساتھ کون کون جائے گا؟ بلال حبشی نے اعلان کر دیا. صبح میں اعلان ہوا فجر میں میرے نبی کے ساتھ ضرورت ہے کچھ لوگوں کی جو جان دے سکے مصطفیٰ پیارے پر. سبحان اللہ. میاں عورتیں اپنے بچوں کو لے کے آئیں, جوان بیٹے, بہنیں اپنے بھائیوں کو, بیویاں اپنے شوہروں کو. یا رسول اللہ نذرانہ صبح سے لے کے شام تک تانتا بنا رہا. کڑیل میاں پلے ہوئے نوجوان میرے نبی کی بارگاہ میں آتے رہے. صبح سے شام ہو گئی اور شام کے وقت رات ہو گئی. رات میں ایک مصلی بچھا. خنسا نام کی ایک عورت, وکیپیڈیا پہ سرچ کیجیے گا, خنسا بہت بڑی عورت گزری ہے, بہت بڑی شاعرہ صحابیہ. وہ خنسا وہ رات میں مصلی پہ نماز پڑھ رہی ہے, رو رہی ہے. اس کی ہچکیاں بنی, سسکیاں بنی, رونے لگی. اور جب اس کی آواز سنی اس کے بچوں نے اٹھ گئے. دونوں بچے کہنے لگا اماں کیوں رو رہی ہیں؟ اور سلام پھیرنے کے بعد بولی تمہیں بتانے کی بات نہیں. وہ اماں ہم آپ کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھیں گے. آپ ہماری ماں ہیں, ہم بڑے ہو گئے ہیں, آپ کو کیا تکلیف ہے بتائیں. تو ماں بولی بیٹے بات یہ ہے حضور کے ساتھ جوان اور لڑکے چلے گئے, جوان لوگ چلے گئے, ماں نے اپنے بچے دے دیے, مگر تمہاری عمریں کم ہیں. میرا دل کرتا تھا کہ کاش میرے بچے بڑے ہوتے تو میں بھی حضور کی بارگاہ میں دے آتی, مگر تم ایک 13 سال کا ہے, ایک 11 سال کا ہے. دونوں بچوں نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا. تلوار لے کر کے آئے, چھوٹی چھوٹی شمشیریں, اور حضور سے کہنے لگے, اپنی ماں سے کہنے لگے حضور کی بارگاہ میں لے کے چل, ہم تیری تربیت پہ حرف نہیں آنے دیں گے, تیرے دودھ کا حق ادا کر دیں گے, جانے دے دیں گے. ماں نے کہا تم ابھی چھوٹے ہو. کہنے لگے اماں ابھی چھوٹے ہیں مگر تجھ سے حضور سے محبت تو کرتے ہیں نا, جذبہ شہادت تو ہمارے اندر ہے نا. ماں کہنے لگی بیٹے چلو. ماں لے کر کے گئی اور جا کر کے میرے نبی کی ہے یہ شان, بچہ ہے قربان. دونوں بچے گئے, وہ اس زمانے کے بچے تھے, دونوں گئے. نبی نے فرمایا خنسا دونوں بچے چھوٹے ہیں, نہیں جا سکتے. کہنے لگے حضور تو بڑے والے نے تلوار چل کے دکھائی. حضور نے فرمایا چلو یہ چلا جائے گا, 11 سال والا نہیں جائے گا. تو 11 سال کا بچہ زیادہ بڑا تو نہیں ہوتا نا, اس نے دونوں پنجے اٹھائے اور اچکنے لگا, اپنی ہائٹ بڑھانے لگا, اور کہنے لگا حضور میں اس کے. حضور نے فرمایا آپ مجھ کو مت, پنجوں کے بل نہ کھڑے ہو, آپ نہیں جاؤ گے. تو آنکھوں میں آنسو لگ کے بولا حضور میں اس سے طاقت میں زیادہ ہوں, عمر میں کم ہوں. حضور نے فرمایا اچھا کہا کشتی کرا دیجئے. دونوں میں کشتی ہونے لگی. بڑے بھائی کا ہاتھ پکڑ کے بولا دیکھ گرانا نہیں ورنہ حضور ناراض, اللہ ناراض ہو جائے گا. تیرا تو حضور نے بھرتی کر لی ہے, تجھے تو داخل کر لیا ہے. حضور جب کسی کو داخل کرتے ہیں تو باہر نہیں نکالتے ہیں. مجھے گر جانا, اگر تو اکیلا شہید ہوگا امی اتنی خوش نہیں ہوگی, ہم دونوں کی لاش آئیں گی, امی زیادہ خوش ہوگی. میرے بھائی دیکھ مجھے گرانا نہیں. یہ کہہ کے بولا میں دیکھ طاقت تو میں کم ہے مگر حضور سے محبت تجھ سے زیادہ ہی ہوگی, کم نہیں ہے. یہ کہہ کے بھائی سے اپنے جب چپٹا نا تو حضور نے دونوں کو جنگی نہیں کرنے, کشتی نہیں کرنے دی. دونوں کے ہاتھ الگ ہٹائے اور فرمایا میرے آقا نے کہ جب تک ایسی مائیں اور ایسے بچے دنیا میں ہیں اسلام کا کوئی بال بھی کا نہیں کر سکتا. زندہ باد زندہ باد. سبحان اللہ. ماں نے اپنے بچوں کو قریب کیا, پیار کیا. خنسا نے کہنے لگے میرے بچوں, میرے لاڈلوں, میرے پیاروں, تمہارے باپ کے مرنے کے بعد میں نے بڑی نوکریاں کی. جھاڑو لگائی لوگوں کے گھروں میں, لوگوں کے گھروں میں پانی بھر بھر کے دیے, کنویں سے نکال کے لائی میں پانی دھوپوں میں. مگر میں نے تمہیں اپنے بڑھاپے کی لاٹھی بنانے کے لیے نہیں, میں نے اسلام کے لیے پالا ہے, میں نے تمہیں شہادت کے لیے پالا ہے. میرے بچوں داخل ہو گئے ہو مگر ماں کی بدنامی مت کرانا. میں تمہارا انتظام نہیں کروں گی, نہ میں تمہارا انتظام نہیں کروں گی بلکہ شہادت کی دعا کروں گی. ایک بات یاد رکھنا, جب میدان میں جاؤ, جب تیر چلیں, تلوار آئیں, چھوٹے ہو میرے بیٹے تو پیٹھ نہ دکھانا, سینے پہ زخم آنے چاہیے. جب تمہاری لاشیں اٹھیں تو پتہ لگے سینے پہ زخم ہو, ایک بھی زخم پیٹھ پہ نہیں ہونا چاہیے تاکہ لوگ دیکھیں تو سمجھ جائیں کہ مدینے کی عورتیں بزدل پیدا نہیں کرتی, شیر دل پیدا کرتی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت فیضان اولیاء کرام. کیا بات ہے سید صاحب. شیر دل پیدا نہیں کرتی, بزدل پیدا نہیں کرتی, شیر دل پیدا کرتی. بے شک. ایک عورت حضور کی بارگاہ میں اور آئی, کہنے لگی میرے بچے کو بھی لے کے جائیں. اور میں کہاں ہے تیرا بچہ؟ 2.5 سال کا بچہ. اللہ. حضور نے فرمایا یہ کیا کرے گا, یہ تو ابھی بہت چھوٹا ہے. حضور آپ کی طرف تیر آتے ہوں گے, آپ کو ڈھال کی ضرورت پڑتی ہے. اللہ. حضور بس میرے 2.5 سال کے بچے کو اٹھا لیجیے گا اوپر کو, جب کوئی تیر آئے
جب کوئی تلوار آ کے لگے یا رسول اللہ آپ کے جسم کی طرف تو میرے بچے کو ڈھال بنا لیجیے گا. اگر ایک وار اگر آپ کی طرف آنے والا میرے اس لال نے روک لیا تو قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑی ہو کے کہوں گی میرے مالک میں نے اپنا 2.5 سال کا بچہ تیرے محبوب پر قربان کیا تھا. یا رسول اللہ میرے پاس اس کے علاوہ کوئی اور بچہ ہوتا تو میں دے دیتی. میرے نبی کی آنکھوں میں آنسو آئے, پوری داڑھی بھیگ گئی, بچے کو پیار سے اٹھایا. اٹھانے کے بعد فرمایا عورت جا اپنے بچے کو لے جا, اگر تیرا بچہ شہید نہیں بھی ہوگا پھر بھی اللہ تجھے شہداء کی ماں کے ساتھ اٹھائے گا. نبی مختار کل ہے, جس کو جو چاہے عطا کر دے. میں کہتا ہوں میری بہنوں, میری بیٹیوں, وہ کون عورتیں تھیں, کہاں گئی وہ عورتیں جو کہانی نہیں سناتی تھی, حضور کی باتیں سناتی تھی. کہاں گئے وہ لوگ؟ ایسے لوگ دیکھے آپ نے کبھی؟ یہ کہو کہ اللہ نے اپنے حبیب کو یار بھی چن چن کے دیے اور رشتہ دار بھی چن چن کے دیے. نہ نبی کے یاروں کا جواب ہے نہ رشتہ داروں کا جواب. آج تو مسجد تک نہیں بھیجتی میری بیٹی نے, نماز تک کے لیے نہیں بھیجتی. یہ 70 سال کی بوڑھی آ گئی ام عمارہ, حضور میں بھی جنگ میں جاؤں گی. حضور نے فرمایا 70 سال کی بال بالکل سکھایا, کیا کرو گی جنگ میں؟ تو حضور میں زخمیوں کو پانی پلاؤں گی. زخمیوں کو بولو پانی پلاؤ, جلدی بولو زخمیوں کو پانی پلاؤ. حضور میں زخمیوں کو پانی پلاؤں گی. یا رسول اللہ میں زخمیوں کو پانی پلاؤں گی, مرہم پٹی کروں گی. حضور نے فرمایا ٹھیک ہے چلو. آج کل کی بوڑھی عورتیں, سب کو نہیں کہہ رہا ہوں مگر جو ایسی ہیں ان کو کہہ رہا ہوں, سب کو برا نہ لگ جائے بوڑھیوں کو, میں بڑی عزت کرتا ہوں, مگر جو وہ بوڑھی عورتیں بیٹھی ہوتی نا گھر میں اور بہو کو جو روز کھانے دیتی ہے, تیرے باپ نے کچھ دیا نہیں, بیکاری ہے تیرا باپ, کیا دیا اس نے؟ اس سے پوچھو تو مرنے والی ہے خرافاتن, مری جائے گی, قبر میں لے کے جائے گی, اس کا جائے گی, کیا کرے گی؟ شرم نہیں آتی تجھے مرنے والی, تیری حرکتیں ختم نہیں, تانے دیتی ہے. کسی کی شادی کی سنے گی بہو کے سامنے, ارے فلاں کی شادی ہوئی, اتنا ملا ہے, اتنا ملا ہے. ارے تجھے کیا ملے گا بے وقوف؟ اس کو تو بہو سمجھتی رہی, مر گئی, جس سے تو نے تانے دیے, تیرا وقت آئے گا تیری خدمت کرے گی؟ کبھی نہیں کرے گی. یاد رکھ, اس کو اپنی بیٹی سمجھ. تیری بیٹی تو نے پالی تھی, 20 سال کے بعد چلی گئی, تو دوسری بیٹی اللہ نے تجھے دی ہے. اس کو اپنی بیٹی سمجھ. تو جب بیٹی سمجھے گی تو انشاءاللہ یہ تجھے ماں بھی سمجھ لے گی. بہت اچھا. بیٹیوں پہ ایسی اگر آپ کے ایسا کوئی ظلم ہوتا دیکھو تو آواز اٹھا دینا, جو بتا رہا ہوں اللہ آپ کو ثواب دے گا. ایک لڑکی میرے پاس آئی, کہنے لگی سید صاحب میری ساس مجھے بڑی تکلیف دیتی ہے اور میرا آدمی مجھے مارتا ہے. کیا ہوا؟ کہنے لگی میری ساس مجھے باپ کو میرے برا کہتی ہے تو میں برداشت نہیں کرتی, میں تھوڑی کہہ دیتی ہوں تو پھر میرے شوہر مجھے مارتا ہے. کہتا جا اپنے باپ کے پاس, تو میں جاتی ہوں, پٹتی ہوں, وہیں پہ رہتی ہوں. کیوں؟ وہ کہتا ہے جس باپ کی حمایت میں روئی ہے پٹی ہے, جا اس کے پاس چلی جائے, جس کی حمایت کرتی ہے جا. میں نہیں جاتی. کیوں؟ کہتی پٹتی کٹتی وہی ہوں. کیوں؟ کہنے لگے میرے بھائی مجھ سے بات نہیں کرتے, اپنی اپنی دنیا میں سب لگ گئے, باپ میرا بیمار بہت رہتا ہے, تو کس منہ سے جاؤں؟ تو پٹتی ہوں, روتی ہوں, وہیں رہتی ہوں. میں ان ساسوں سے بھی کہہ رہا ہوں غریب لڑکی پہ ظلم نہ کرو, کمزور پہ ظلم نہ کرو. اور میں ان بھائیوں سے بھی کہہ رہا ہوں جن کے پاس سب کے لیے وقت ہے, دوستوں کے لیے, فیس بک کے لیے, انسٹاگرام کے لیے, مگر بہنوں کو جو بات نہیں کرتے نا, تم بات نہیں کرتے, تمہاری بہنوں کو تانے ملتے ہیں, تیرا بھائی نہیں کرتا, تیرا بھائی کبھی پلٹتا نہیں. کبھی بہنوں کے گھر جایا کرو, ان سے محبت کیا کرو. یار کیسے لوگ ہو گئے, بچپنے پورے بہن کے ساتھ گزرا, کیا وقت تھا بچپنے کا کہ جب بہنوں سے لڑائیاں بھی ہوئی کبھی منانا نہیں پڑا. آج کوئی ناراض ہو جائے خوب مناؤ پھر بھی نہیں مانتا. بہنوں کو مار بھی لیتے تھے وہ پھر بھی مان جاتی تھی. ادھر ادھر سے دعا کرانے والوں کبھی بہنوں سے بھی دعا کراؤ. گھر میں کام نہ چلے, میں آپ سے گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں, گارنٹی کوئی نہیں لے گا مگر میں لے رہا ہوں, تمہاری بہنوں کو بلانا, ان کی دعوت کرنا اور کہنا بہنوں کھانا بعد میں کھائیں گے, پہلے میں دعا کرتا ہوں, تم آمین کہہ دینا. کیوں کہ تمہارا بھائی تھوڑا پریشان ہے, اس کا کاروبار خراب ہے. ان بہنوں سے کہنا, پھر اس کے بعد ہاتھ اٹھا لینا. میرا ایمان کہتا ہے وہ بہنیں اتنے دل سے آمین کہیں گی, انشاءاللہ تیرا کام اسی دن بن جائے گا. کبھی اپنی بہن سے محبت کرو, اتنا خیال
میں یہ نہیں کہتا کہ بہت خیال رکھو، کبھی کبھی چلے جایا کرو، کبھی کبھی بہن سے محبت. ایک بوڑھی عورت ہے، اس کے دروازے پہ بھکاری آیا، اس نے پوچھا یہ 10 روپے دے کے کہاں رہتے ہو، تمہاری آواز کچھ پہچانی ہوئی لگتی ہے. فلاں گاؤں میں رہتا ہوں. اچھا 1 منٹ رکنا. اندر آئی، اندر گئی، 1000 روپے لے کے آئی، ایک جوڑا بھی دے دیا. اس نے کہا پہلے تو 10 روپے دیے تھے، نام میرے گاؤں کا سن کے اتنی مہربان کیوں ہو گئی آپ مجھ پہ؟ فقیر بولا. اس نے کہا جاؤ، بات یہ نہیں ہے، بات تمہیں فقیر نہیں سمجھا. میں نے جب تمہاری آواز پہچانی تو گاؤں کی طرح لگی، اور جب میں نے پوچھا تو تم میرے ہی گاؤں کے لگے. تو میں چونکہ بوڑھی ہو چکی ہوں، میرا بھائی میرا باپ سب مر چکے ہیں، اور وہاں کوئی ہے نہیں. تم آئے ہو تو مجھے اپنا میکا یاد آ گیا. تم آئے ہو تو میکا یار ایک بھکاری میں، ایک بھکاری کے اندر تمہاری بہن نے، تمہاری بیٹی نے تم کو دیکھ لیا. تمہیں اپنی بہن کے اندر بہن نہیں دکھائی دیتی؟ کتنی بے حس ہو گئے ہو، دوستوں سے 2 گھنٹے چیٹنگ کر لیتے ہو کہ اپنی بہن سے بات نہیں کر سکتے، ٹیلی فون نہیں کر سکتے، اس کا درد نہیں پوچھ سکتے. اللہ اکبر. ذرا غور کرو، وہ ام عمارہ جنگ میں چلی گئی، جنگ شروع ہو گئی. اب جب کفار نے دیکھا حضور کے اوپر حملہ کیا، ام عمارہ 70 سال کی عورت ہاتھ میں تلوار لے کے کھڑی ہو گئی. نبی نے اس کی طرف دیکھا، مسکرا کے بولی یا رسول اللہ میں عورت ضرور ہوں مگر جب تک میری لاش نہیں گرے گی ادھر سے کسی کو نہیں جانے دوں گی یا رسول اللہ. ادھر کفار ہوتے بزدل عورت سمجھ کے حملہ کر دیا. ایک آیا، اس نے تلوار ماری، اس نے تلوار میں پھنسا کے ایسی تلوار پیٹ میں ماری کہ اس کی آنتیں باتیں سب باہر آ گئی، ایک بار میں گر گیا. دوسرا آیا، اس کے 2 ٹکڑے. تیسرا آیا، اس کے 2 ٹکڑے، یہاں تک کہ 7 آئے. جب 7 کو کاٹ کے ام عمارہ نے بچھا دیا تو وہ تو بھاگنے لگے کفار. ہم نہیں لڑیں گے مسلمانوں سے. کہا کیوں نہیں لڑو گے؟ کہ اس وجہ سے کہ جب 70 سال کی ام عمارہ کی تلوار میں اتنی دھار ہے تو پھر علی کی تلوار کا عالم کیا ہوگا؟ حضرت اعلیٰ حضرت عشاق مصطفیٰ، عصمت عشاق مصطفیٰ، حضرت اعلیٰ حضرت فیضان اولیاء کرام سید شباب حسین صاحب قبلہ. سید صاحب بہت اچھے، ماشاءاللہ. واہ 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 واہ، زندہ باد زندہ باد. ایک اور دعا کر رہی ہے، دیکھو توجہ کرو. دعا کر رہی ہے اللہ میرے مالک میرے نبی جنگ جیت جائیں. سبحان اللہ. اچھا یہ دعا کیوں سنا رہا ہوں؟ اس وجہ سے اس کو دعا کچھ اور کرنی چاہیے تھی ہمارے اعتبار سے، کیونکہ اس کا باپ بھی جنگ میں ہے، اس کا بھائی بھی جنگ میں ہے، اس کا بیٹا بھی جنگ میں ہے، اس کا شوہر بھی جنگ میں ہے. اس کو کہنا چاہیے تھا یا اللہ میرا شوہر سلامت رہے، میرا بیٹا سلامت رہے، مگر وہ یہ سب نہیں کہہ رہے. وہ کہہ رہی ہے اللہ میرے نبی جنگ جیت جائے، میرے حضور جنگ جیت جائے. میرے نبی جنگ میرے حضور جنگ جیت جائیں، نبی جنگ جیت جائیں. اب ذرا توجہ کرو، پیچھے سے ایک عورت آئی، کہنے لگی حضور جنگ جیت گئے مگر تیرا باپ شہید ہو گیا. اللہ. یہ بہت بڑا فیشن ہے لوگوں میں، باپ مر گیا تو خوب دعوت کریں گے لوگوں کی، جیتے جی بوڑھے سے بات نہیں کی. بہت بڑا فیشن ہے. جیتے جی محبت کرو باپ سے. باپ نہیں ملے گا، ایک ہی باپ ہوتا ہے دنیا میں، ایک ہی ماں ہوتی ہے. باپ کے مرنے کے بعد اس کی فاتحہ کرانے سے کیا فائدہ ہے؟ حالانکہ فائدہ ہے مگر اس کو تو کیا لگے گا نہیں کہ جیتے جی تم نے اس کی قدر نہیں کی. عیسیٰ ثواب کی برکت ہے، اس کا میں ممکن نہیں. مگر یہ کون سا فیشن ہے بھائی کہ آپ دعوت کر رہے ہو؟ میرے بھائی کا 40واں دعوت ہے، یہ 40واں دعوت 40 میں ہوتی ہے. جیتے جی اس سے پوچھا نہیں باپ سے، مر گیا تو بڑا. ایک آدمی میرے پاس آئے گا، میرا ابا ناراض ہے. میں کہا تم نے انہیں پریشان کیا ہو؟ کہنے لگا نہیں پریشان نہیں کیا. میں کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا میں نے بے دخل کر دیا اعتزاز سے، میرے بچے چھوٹے ہیں، میں کرائے پہ رہتا ہوں، غریب آدمی. میں کہا جاؤ اپنے ابا کو منا لو. کہنے لگا نہیں مانیں گے. میں نے کہا ایسا کرنا، عید ملے ہو کبھی اپنے ابا سے؟ انہیں نہیں. میں کہا ہم ملیں گے. عید نہیں ملیں گے. میں نے کہا عید بھی ملنا اور درود بھی پڑھنا. وہ سمجھا کہ درود کا عمل بتانا ہے، وہ چلا گیا. عید کے بعد آیا، کہنے لگے ابا راضی ہو گئے. سبحان اللہ. میں نے کہا کیسے؟ کہنے لگا میں عید والے دن گیا، ابا نے نکال دیا. پھر گیا دھکا مار کے نکالا. پھر گیا، میں جاتا رہا چونکہ مجھے آپ نے بتایا تھا. کہتے پھر زبردستی میں قریب گیا، میرے ابا نے مجھے ہٹانے کی کوشش کی مگر میں طاقتور تھا. میں نے اپنے باپ کو باہوں میں جکڑا اور جکڑنے کے بعد پھر اپنے باپ کو میں نے اپنے سینے سے جب لگایا، کہتے ہیں میرا سینہ لگتے ہی وہ موم کی طرح پگھلا اور بچوں کی طرح رویا پھوٹ پھوٹ کے. میں نے اپنے باپ کو ایسے روتے نہیں دیکھا. میں نے پوچھا ابا روتے کیوں ہیں؟ کہنے لگے میرے بیٹے آج
اللہ نے میری عید کرا دی. کیا ہوا؟ کہ بیٹے آج تک اتنی خوشی کسی عید پر نہیں ہوئی جتنا تو نے گلے لگایا ہے, تو آج مجھے خوشی ہوئی ہے. میرے بیٹے میں تجھ سے ناراض تھوڑی تھا, بس تو نے ایک دن میری بے عزتی کر دی تھی, اسی دن سے میرے دل میں نفرت تھی. میرے لال, میری دولت میرا گھر نہیں ہے, میری دولت تو ہے. اور وہ لڑکا کہنے لگا میں بڑے دوستوں سے عید ملا, یار گاڑیوں کے پیچھے ماں کی دعائیں لکھواتے ہیں لوگ, ٹھیک ہے ماں کی دعائیں, ٹرک کے پیچھے باپ کی دعائیں نہیں لکھواتے. تو باپ کا کردار نہیں ہوتا. ایک آدمی جاگتا رہتا ہے تب لوگ سکون سے سوتے ہیں. کیا باپ کا کوئی کردار نہیں ہوتا؟ یار باپ تو وہ ہے کہ نہ ماں ملے نہ پھر باپ ملے. باپ چلا جائے تو کہاں باپ ہے؟ ایک پیڑ رو رہا تھا, اس پہ پھل اتر رہے تھے. کسی نے پوچھا پہلی فصل اتری ہے, پیڑ روتا کیوں ہے؟ کہنے لگا مالی چلا گیا, سب پھل کھا رہے ہیں, وہ میرا مالی نہیں ہے. میں سوچتا ہوں میرے مالی تو بھی ہوتا, تو نے مجھے بڑا سینچا سوارا, اگر آج جب میں پھل دینے کے لائق ہوں تو کہاں چلا گیا ہے میرے مالی؟ وہ بیٹا پیسے کتنے کمائے گا, سب کچھ ہوگا, مگر باپ, اگر باپ کے سامنے پیسے رکھو, کبھی ماں کے سامنے, ماں سے دعائیں لو. جس گھر میں ماں باپ بیٹھے ہوتے ہیں وہ کمرہ سب سے خوبصورت گھر کا کمرہ ہوتا ہے, اس سے خوبصورت کوئی نہیں ہوتا. جب ماں دعا دینے والی زندہ ہو, جب باپ ہو تو پھر کسی کی دعاؤں کی ضرورت نہیں پڑتی. دیوانیں چھوٹی ہوتی تھی لیکن پردہ ہوتا تھا. تالے کی ایجاد سے پہلے صرف بھروسہ ہوتا تھا, اور جب تک ماتھا چوم کے رخصت کرنے والی زندہ تھی دروازے کے باہر تک منہ میں لقمہ ہوتا تھا. آج روئیں گے, بعد میں آپ یاد کرا کریں گے اسی بوڑھے کو جسے آپ نے کبھی اہمیت نہیں دی. اس کے لیے رویا کریں گے, اس کی ٹھنڈی قبر پہ مت رو, ٹھنڈی مٹی سے جا کے رو کے کیا فائدہ ہے. کبھی کبھی اس کے ہاتھ چوم کے رو لو. کسی آدمی کے ہاتھ چومنے میں اتنے مزے نہیں آئیں گے کسی پیر صاحب کے جتنے باپ کے ہاتھ چومنے میں مزہ آئے گا. یاد رکھو, کسی مرسڈیز چلانے وہ مزہ نہیں جو باپ کے ہاتھ چومنے میں مزہ ہے, جو باپ کے پاؤں چومنے میں مزہ ہے. یقین جانو تمہاری زندگی پہ سب سے پہلا حق تمہارے ماں باپ کا ہے. ان کی خدمت کرو, یہ راضی ہو گئے تو اللہ بھی راضی, اس کا رسول بھی راضی, تمہاری زندگی ابا برکت ہو جائے گی. اور میرے دوست, ایک عورت کے ڈرانے سے نہ ڈر, اپنے ماں باپ کو نہ چھوڑ. اگر ماں باپ روٹ گئے تو نبی بھی روٹ جائیں گے, خدا بھی روٹ جائے گا. بہت اچھے سر, بہت اچھا پیغام, بہت اچھے سر, سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ بہت اچھی ماشاءاللہ. اس عورت کا باپ شہید ہو گیا. اس نے کہا تیرا باپ, تیرا بھائی, تیرا بیٹا شہید ہو, تیرا بیٹا شہید ہو گیا, تیرا باپ شہید ہو گیا. بس سمجھو, اب اس نے کہا تیرا بیٹا بھی شہید, باپ بھی شہید, بھائی بھی شہید. ارے ایک عورت ماں ہوتی ہے, بیٹی ہوتی ہے, بہن ہوتی ہے, بیوی ہوتی ہے, یہ بیوہ بھی ہو گئی, باپ بھی شہید ہو گیا. اس کی کیفیت کیا ہوگی بولو؟ اللہ, کیا لرزتی نہیں ہوگی, کانپتی نہیں ہوگی؟ مگر اس نے اپنا دوپٹہ, اپنا پردہ سنبھالا. لوگوں نے دیکھا, چلو دیکھیں باپ کے جنازے سے چھپٹے گی پہلے یا بھائی کے یا شوہر کے. مگر وہ ادھر نہیں گئی جدھر جنازے تھے, وہ ادھر گئی جدھر حضور کی اونٹنی کھڑی تھی. سرکار کے قریب جا کے کھڑی ہو گئی. کہنے لگے, حضور نے اس کو دیکھا, پہچان کے فرمایا اللہ تجھے صبر دے, تیرا باپ, تیرا بھائی, تیرا بیٹا شہید ہو گیا, اللہ تجھے صبر دے. حضور کی طرف دیکھا, دیکھنے کے بعد بولی یا رسول اللہ آپ سلامت ہیں تو میرا سب کچھ سلامت. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جب لوگوں نے بتایا کہ میرا باپ شہید ہو گیا تو میں نے اس سے پوچھا میرے نبی ٹھیک ہے؟ اس نے کہا ٹھیک ہے. اس نے کہا باپ بیٹا شہید ہو گیا, میں نے پوچھا نبی ٹھیک ہے؟ اس نے کہا حضور ٹھیک ہے, مگر میرے دل کو سکون نہیں ہوا. اب میری آنکھوں نے آپ کو دیکھ لیا ہے, میں مطمئن ہو گئی ہوں, آپ سلامت ہیں تو میرا سب کچھ سلامت ہے. آپ یاد آئے تو پھر یاد نہ آئے کوئی, غیر کی یاد میرے دل سے بھلائے رکھنا. حضور کو دیکھ کے پھر ادھر گئی, دوپٹے میں تھی, پردے میں تھی. توجہ کرنا بریلی والوں, توجہ کرنا, دوپٹے میں تھی. کسی نے کہا باپ بھائی سب شہید ہو گئے,
اور ابھی دوپٹہ تیرا سلامت ہے، پردہ تیرا، کہنے لگی باپ بھائی کو موت آئی ہے، میرا نبی کا دین بھی زندہ ہے۔ واہ، زندہ باد، زندہ باد، واہ باپ شہید ہوا ہے۔ جی، شادیاں دیکھو اپنی، سبحان اللہ کہنے والوں سارے لوگوں ذرا غور کرو، شادی پہ کون سے مسلمان ہوتے ہیں ہم لوگ؟ صحیح بات، مسلمانوں کی شادیاں دیکھو، لگتا ہے یہودی نصرانیوں کی شادی اتنی خراب نہیں ہوتی۔ اللہ، ماں بھی کھڑی ہے، بے غیرت بے شرم ڈانس ہو رہا ہے، عورتیں تیار ہو کے جا رہی ہیں، جس نے کپڑے لا کے دیے جو شوہر ہے اس کے لیے تیار نہیں ہوتی، مگر شادی میں جاتی ہے تو تیار ہوتی ہے۔ پوچھ، ارے تیری نیت کسے دکھانے کی ہے؟ اور وہ بے غیرت دیوس بھی ساتھ میں ہی جا رہا ہے، ہاتھ میں ہاتھ پکڑ کے، بیوی کو سجا کے لے جا رہا ہے۔ پہلے یہ کام دوسرے لوگ کرتے تھے، جی، عورتوں کو سجا کے لے جا کے دکھانا اور دوسرے لوگوں کا کام تھا۔ میں ان کا نام لوں گا تو کچھ لوگوں کو برا ہو جائے گا، مگر اب یہ کام مرد اپنی بیوی کے ساتھ کر رہا ہے، صحیح بات، وہ بغیر دوپٹے کے کھڑی ہے اور کہہ رہے وہ مسلمان لڑکی چلی گئی، جی، فلاں چلی گئی، اور یہ غیر مسلم خوش ہو رہے ہیں۔ ان کے لیے پیغام ہے غیر مسلموں کے لیے جو کہتے ہیں ہم نے کنورٹ کر لیا مسلمان لڑکیوں کو، اور تمہاری حیثیت نہیں، تمہاری اوقات نہیں واہ واہ واہ، کہ تم ایک سچے مسلمان کو بدل دو۔ کیا کہہ رہے ہیں، واہ، تم نے کسی بے غیرت باپ کی بے غیرت لڑکی کو بدلا، بے شک، آہا، کسی بے غیرت ماں کی بے غیرت بیٹی کو بدلا۔ کیا بات ہے، ورنہ خدا کی قسم جس کے دل میں اسلام آ جائے وہ جان دے دیتی ہے مگر ایمان نہیں دیتی۔ زندہ باد، واہ 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 واہ، کیا کہہ رہے ہیں سید صاحب، ماشاء اللہ، زندہ باد، سبحان اللہ، آپ نے زندہ کون باد، سی زندہ دنیا باد۔ کی بات کر رکھی ہے؟ فلاں کی لڑکی چلی گئی، اور میں کہتا ہوں خدا کی قسم، مجھے قسم ہے حضور کی محبت، آہا، اس نے اسلام سمجھے نہیں، بے شک، اس نے اسلام سمجھا ہی نہیں، اس نے اسلام سمجھائی نہیں، اسلام اس نے سمجھائی، اگر سمجھا ہوتا، توجہ، اگر سمجھا ہوتا، اگر، اور ہم کہہ رہے ہیں ایک بھی نہیں بدل سکتے تم، بے شک، اور اگر اس کا ایگزامپل دیکھنا ہے تو دیکھ لو فلسطین کی، کیا کہنے ہیں، واہ، سبحان اللہ، شہید ہو گئے، لاشیں اڑ گئیں، گھر بم سے جو ہے وہ ملبہ بن گئے، نیچے کو اٹھا گئیں، محلے کے محلے ختم، مگر سنا ہے کہ ایک بھی یہودی بنا؟ نہیں، کہنے ہیں، کسی مسلمان نے ڈر کے یہودیوں سے کہا اور مجھے نہ مارو میں یہودی بن رہا ہوں، بلکہ وہ یوں تم نہیں کہتے، یوں کہہ رہے ہیں تم چاہے جان بھی لے لو ہم مسجد اقصی چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ واہ، زندہ باد، واہ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان غنی نواز مسجد اقصی چھوڑنے والے نہیں ہے، مسجد اقصی چھوڑنے والے نہیں ہے، یار تم سے اپنے محلے کی مسجد نہیں دیکھی گئی، تم نے اپنے محلے کی مسجد چھوڑ دی، اور آپ کے دل میں درد ہے فلسطین کے لیے، یہ کیا ڈرامہ لگا رکھا ہے؟ میں کہتا ہوں 7,000 بچے شہید ہوئے ہیں، کتنے؟ 7,000، جن کی 10 سال سے کم عمر تھی، اللہ، کتنی بولو؟ 10 سال سے عمر جن کی، کم جی، 10 سال سے جن کی عمر، کم تھی، میں تو دیکھو 10 سال سے جن کی عمر کم تھی، کم تھی، وہ کتنے شہید ہوئے؟ کتنے شہید ہوئے؟ 10، 7,000۔ اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ 8 ہو گئے 9 ہو گئے، مگر وہ کتنے؟ وہ 2 سال کا بچہ، ماں اٹھا رہی ہے، ہاتھ میں آ رہا ہے، اللہ، اللہ، اللہ اکبر، اللہ، اٹھا رہے ہیں ملبے میں سے، سر آ رہا ہے، جسم نہیں آ رہا۔ اللہ، ایک عورت اپنے بچے کو، اس کی لاش کو گود میں لیے ہوئے، برابر میں بیٹے کی لاش، شوہر کی لاش پڑی ہے، گود میں بیٹے کی لاش ہے، کہہ رہی الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ کیا بات ہے، میں کہہ رہا کہاں سے ایسا ایمان ہے؟ مگر میں اللہ کا شکر ہے کہ میں سید ہوں، اللہ کا فضل ہے، ماشاءاللہ، مجھ کو خبر بھی ہے کہ میں سید ہوں، جو میں بھی کہہ رہا ہوں، ماشاءاللہ، مگر پھر بھی اگر مجھے اس میں سے کسی ایک لڑکی کا جوتا ایک مل جائے تو میں یہ وصیت کروں گا جب میں مروں تو میرے سینے پہ یہ جوتا رکھ دینا، اس لڑکی کا جنہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ دیا ہے۔ ان لڑکیوں کو بے حیا کو بتاؤ، انسٹاگرام پہ ریل بنانے والی بے غیرت لڑکیوں کو میری بات سنانا، فیس بک پہ اپنا جسم کی نمائش کرنے والی، چھپ چھپ کے بنانے والی، اپنی اللہ کو بھول جانے والی، وہ جن پہ فیشن کی مار پڑ گئی ہے، ان میری بیٹیوں کو یہ بات سنانا، وہ جو اپنے سر پر دوپٹہ رکھنے کو جو ہے وہ اس کو غلامی سمجھتی ہیں، جن کے سروں کے بال کھلے ہوئے شادیوں میں
جو جسموں پہ ٹائٹ لباس پہنے ہوئے شادیوں میں جا رہی ہیں، نام ان کا فاطمہ کے نام پر ہے، مسلمان کے گھر کی لڑکی ہیں، ان سب بچیوں کو، میری بہنوں کو، میری بیٹیوں کو انشاءاللہ مان جائیں گی. اچھی ہیں میری بیٹی ہیں، میری بہنوں کو کسی نے سمجھایا نہیں ہوگا، مگر میں یہ بات ان کو بتا رہا ہوں، وہ میری بہنیں ہیں، میری بیٹیاں ہیں، وہ کوئی اور نہیں ہے. الحمدللہ ہماری مگر انہیں کسی نے بتایا نہیں، ان کی کوئی غلطی نہیں، مگر اگر انہیں پتا ہے، میں تو انہیں بتا رہا ہوں، ان کا بھائی ہوں، ان لڑکیوں کی بات بتا رہا ہوں، ان ساری لڑکیوں کو جنہیں کوئی شرم نہیں، جنہیں کوئی حیا نہیں. سنو، وہ لڑکیاں کہتی ہیں ہم رات کو برقع اوڑھ کے سوتے ہیں. برقع اوڑھ کے کیوں؟ برقع تو اوڑھ کے کوئی نہیں سوتا. اس وجہ سے سوتے ہیں کہ رات کو جب بم آتے ہیں، بم جب گرتے ہیں، بم پھٹتے ہیں، تو اس وقت میں ملبہ بن جاتے ہیں گھر اور اندر سے لاشیں نکلتی ہیں. تو ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم اس وجہ سے سوتے ہیں برقع اوڑھ کے کہ جب ہمارے گھروں پہ بم گریں اور جب یہ ملبہ بنے اور جب ہماری لاشیں نکلیں تو بے پردہ نہیں ہونی چاہیے، پردے نہیں ہونی چاہیے. اللہ 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 الصمد. آپ نے کیا میری تقریر سنی ہے تو میں کیا آپ کو تقریر سنوں؟ کسی شادی میں جا کے دیکھو مسلمانوں، دل نہیں کرتا شادی میں جا کے. بڑے بڑی داڑھی والے ان کے گھروں کی شادیاں دیکھو، نیاز کے نام پر غوث پاک کی بے شرمائی دیکھو. دیکھو عورتوں کو بے پردہ، شرم نہیں آتی تم کو؟ کیوں دکھاتی ہو اپنا جسم؟ کیوں کرتی ہو بے شرمائی؟ میں پھر کہتا ہوں، میرا ہر اس آدمی سے تعلق ہے جس کا نبی سے تعلق ہے، اور جو اپنے نبی کا نہیں ہے، نہ میری بہن میری ہے، نہ میرا بھائی بہن میرا ہے، پدر مادر برادر مالو جا دل سے جدا کر دے، نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا. بے شک، زندہ باد زندہ باد. میں ان کو کہتا ہوں یہ دیکھو، یہ نماز ہے مردوں کی، اللہ اکبر، یہ مردوں سمجھ رہا نا، یہ فٹنگ کے لباس پہننے والے بتانا یہ نماز ہے مردوں، اللہ اکبر. اور عورت کی نماز بس یہ اللہ اکبر، بس اٹھائیے. کیوں؟ اللہ جانتا ہے عورت کے جسم کی بناوٹ اور ہے، مرد کے جسم کی بناوٹ اور ہے. اللہ نہیں چاہتا کہ میری بندی نماز پڑھتے میں بھی بے پردہ ہو، اس لیے مرد کی نماز الگ ہے، عورت کی نماز الگ ہے. کیا کہتے ہیں؟ واہ واہ. ابھی یہ عمرہ کرنے گئے، حج کرنے گئے، یہ ہمارے اعظم بھائی اپنی بیوی کو لے کے یہ صفا مروہ پہ جا رہے ہیں، مطلب جائیں اگر تو اب ان کی بیوی اور یہ ساتھ میں، اب وہ لائٹ جو ہے نا وہ جل رہی ہے گرین، یہ دوڑنے لگے. ان کی بیوی نے ان کو کاپی کیا، کہا تم نہیں دوڑو گی. کہا نہیں، عورتیں وہ حاجرت دوڑی تھی، انہی کی وجہ سے تو یہ سب نشانی بنی ہے. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا والمروہ اللہ کی نشانی ہے، تو میں کیوں نہیں دوڑوں گی؟ کہا نہیں، خاتون ابراہیم دوڑی تھی، میں کیوں نہیں دوڑوں گی؟ کہا لگے اس وجہ سے نہیں، تم دوڑو گی تو بے پردگی ہو جائے گی. حضرت اب دوڑی تھی تو بے پردگی نہیں ہوئی تھی، وہ اکیلی تھی، تم دوڑو گی بے پردگی ہو جائے گی. اس لیے اللہ نے مرد کا حج الگ کر دیا، عورت کا حج الگ کر دیا. کیا بات ہے، بہت اچھے سے صاحب، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. مرد مرا تو 3 کپڑے، عورت مرے تو 5 کپڑے. جی اللہ کے رسول کی بیٹی، آخری بات بیان کر کے بات ختم کر رہا ہوں. اللہ کے رسول کی بیٹی سیدہ طیبہ سبحان اللہ، طاہرہ، سبحان اللہ، دنیا کی سب سے بڑی ماں. سبحان اللہ. ایسی ماں ہے کہ کوئی نہیں. میرے نبی نے فرمایا، اور سننا، اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے جب میں کسی پہ لعنت بھیجتا ہوں تو 7 نسلوں تک اثر رہتا ہے. اللہ. اب یہ بیویاں بے پردہ لے کے اور تعویذوں سے کچھ نہیں ہو رہا. صحیح جس پہ اللہ لعنت بھیجے اس پہ ملا کیا کرے؟ صحیح بات. ہاں سمجھ آئے کہ نہیں؟ جی مگر یہ گارنٹی جو لے رہے ہیں ملا، ان کو بتاؤ، وہ جو سارا فال کھول لیتے ہیں، دیکھو کیا ہو گیا، بڑا بھائی ہو بڑا پہنچا والا ایک دم، ارے بڑا صاحب ایک دم بیٹھا ہے، جھوٹ بولتے ہی جھوٹ ہی بول رہا ہے، پہنچو ایک دم ہی جھوٹ بولے گا. پہنچتے ارے تم بڑے جلدی بہم پہ آ گئے. اچھا جب پتا کیا ہو جاتا، ارے پھر تو کام کھانا بھی تھا، بالکل بالکل اتنے پیسے جلدی جمع کر گئے. عجیب سا ڈرامہ ہے، مسلمان کہاں چھوڑ کے کہاں چلے گئے، ایک سجدے کو چھوڑا کہاں کہاں جا رہے، ایک نماز کو چھوڑ کے کس کس کے پیچھے جا رہے، ایک خدا کو چھوڑ کے کس کے پیچھے جا رہے. اب وہ تعویذ، ارے اس کو میاں کو بھی لٹکا دو، تعویذ کی تو چھوڑو پھر بھی کچھ نہیں ہوگا. جس گھر میں یہ بے پردگیاں رہتی ہوں، بے شرمائیاں رہتی ہوں، اس پہ لعنت ہے اللہ کی. اللہ فرماتا ہے 7 نسلوں تک اثر.
کتنی نسلوں تک بولو؟ 7. کتنی نسلوں تک؟ جلدی بولو. یعنی ایک لعنت بھیجی تو 7 اللہ کے رسول نے پوچھا، عرض کیا اے میرے پروردگار یہ بتا کہ جب تو رحمت بھیجے لعنت بھیجے تو 7 نسلوں کا، اور اگر تو رحمت بھیجے تو کتنی نسلوں تک؟ اللہ کے رسول فرماتے میں نے عرض کی میرے مالک یعنی تو رحمت بھیجے تو رب نے فرمایا محبوب میرے پیارے میری لعنت کی حد ہے مگر میری رحمتوں کی کوئی حد نہیں ہے. میں رحمت بھیجوں فاطمہ پر تو کوئی حسن منتا ہے، کوئی حسین منتا ہے، کوئی زین العابدین منتا ہے، کوئی باقر بنتا ہے، کوئی جعفر بنتا ہے، کوئی موسیٰ کاظم بنتا ہے، کوئی جبار تقی بنتا ہے، کوئی بغداد میں عبد القادر بن کے چمک رہا ہے تو کوئی اجمیر میں معین الدین چشتی بن کے چمک رہا ہے. اور جو قیامت کے دن اللہ جسے بھیجے گا قیامت سے پہلے وہ بھی کوئی اور نہیں ہوگا. میرے نبی نے فرمایا فاطمہ وہ بھی تیرا بیٹا مہدی ہوگا. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، فیضان مخدوم کائنات، سبحان اللہ. وہ بھی تیرا بیٹا، حضور کی بیٹی سیدہ، زور سے بولو آخری بات کرو، طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ. سبحان اللہ. حضور کی بیٹی کا انتقال ہونے والا ہے. آخری بات، اگر کوئی انتقال کی وجہ بیماری نہیں ہے، وجہ ہے حضور کا درد. بے شک 6 مہینے حضور کے بعد زندہ نہیں، مسکرائی نہیں. اللہ. 25-26 سال اتنی عمر ہے. اس سے زیادہ عمر، اس سے زیادہ عمر 25-26 سال عمر، اتنی عمر ہے. رو رہی ہے، انتقال کے دن رو رہی ہے. حضرت علی نے پوچھا کیوں رو رہی ہے؟ اسماء بنت عمیس بولی کیوں روتی ہے؟ نبی کی بیٹی کو موت سے ڈر؟ کہا نہیں. پھر جیتے جی تو میں نے پردہ کر لیا. انتقال کے بعد میری بہنیں سن لیں، میری بیٹیاں سن لیں، اللہ کرے ان کو سمجھ آئے. جب کوئی مرتا ہے تو اس کے اوپر چادر ڈالی جاتی ہے اس کا جنازہ اٹھانے کے لیے، اور جب اٹھتا ہے جنازہ تو وہ ہلتا بھی ہے. فرماتی ہے میں سوچ رہی ہوں جب چادر ڈالی جاتی ہے پتہ چل جاتا ہے کون کتنا موٹا ہے کتنا پتلا ہے. میں سوچ رہی ہوں جب انتقال کے بعد میرا جنازہ نکلے تو ایسا نہ ہو میری بے پردگی ہو جائے، اللہ. کسی کو پتہ چل جائے کہ محمد کی بیٹی فاطمہ اتنی پتلی تھی یا اتنی موٹی تھی. یہ سوچ کے رو رہی ہوں. آئیے سوچو میری بہنوں، کیا تم نے قبر پہ نہیں جانا؟ تم نے تو جسم پہ ٹائٹ فٹنگ کے چترے لگا دیے. حضور نے فرمایا آخری زمانے میں عورتیں کپڑے پہننے کے باوجود برہنہ ہوں گی، ان کے کپڑے اتنے خراب ہوں گے. میں آخری بات کر کے ختم کرتا ہوں. حضرت علی کہتے ہیں ہم نے کہا آپ کا جنازہ ڈھک کے لے کے جائیں گے. تو وہ مسکرانے لگی. کہتے ہیں جب نبی کی بیٹی جب رخصت ہوئی تو میں نے دیکھا کہ ان کے ہاتھوں میں جو ہے وہ ٹھیٹے تھیں، زخم تھے. اللہ اکبر. میں پوچھنا چاہتا ہوں، میرا امام کہتا ہے جس کا آنچل نہ دیکھا، یہ کوئی ایسی خیالی شعر نہیں ہے، کوئی اعلیٰ نے ایسے خیال سے شعر نہیں کہہ دیا. حدیث شریف میں آیا میرے نبی نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ، جی ابا صبح کو عید ہے، چاند دیکھا میری بیٹی نے؟ توجہ کرو. نہیں ابا چاند نہیں دیکھا. او فاطمہ کیوں نہیں دیکھا؟ سب نے دیکھا میری بیٹی، آپ نے چاند کیوں نہیں دیکھا؟ کہا ابا فاطمہ نے چاند نہیں دیکھا اس وجہ سے جس چاند پہ غیر مردوں کی نظر پڑی ہو اسے فاطمہ نہیں دیکھنا چاہتی. میرا امام بولا جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ جامع احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. آب تطہیر سے جس میں پودے جمے اس ریاض نجاوت پہ لاکھوں سلام. یہ جو حیا ہے یہ نبی کی بیٹی کی عطا. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، فیضان مخدوم کائنات. بہنوں کے لیے جو بات کہنی تھی محبت سے کہی. اور آخری بات نوجوانوں کے لیے، دیکھو میں نے بڑے قبر میں مردے اتارے، بڑے مرتے ہوئے لوگ دیکھے. میں نے اپنے باپ کو دیکھ لیا، اپنے چچا کو. اب مجھ پہ یہ راز کھل گیا کہ مجھے مرنا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں. اب آپ کے اگر داڑھی کے بال سفید ہو رہے ہیں آپ اس کو چھلوا کے اپنی موت کا وقت نہیں بدل سکتے. یہ پہلی علامت ہے کہ موت آنے والی ہے. اپنے جسم کو آپ بدل کے 40 سال 45 سال کے بعد جسم وہ کام نہیں کرتا، بس کمزور ہونے لگتے ہیں، جو مطلب موت قریب ہے. میرے نوجوانوں ایک بات یاد رکھنا، ایک لڑکا انسٹاگرام دیکھ رہا تھا. انسٹاگرام کے لیے دیکھتے دیکھتے گندی تصویر دیکھ رہا ہے، گھٹیا تصویر دیکھ رہا ہے. دیکھتے دیکھتے اچانک سگی بہن کی تصویر آ گئی. ایک دم کام کیا، اپنی ماں کے پاس بولا یہ میری بہن ویڈیو بناتی ہے. میں تو جاہل ہوں، مجھے تو نہیں پتا. اندر جا کے دیکھ لے. اندر جا کے پہنچا
کہا بہن تو یہ بناتی ہے؟ وہ انکار کی صورت نہیں تھی، کہنے لگی ہاں بناتی ہوں۔ کہا تو کیسے بناتی ہے؟ کہ جیسے تو چھپ چھپ کے دیکھتا ہے ویسے میں چھپ چھپ کے بناتی ہوں۔ اللہ اکبر۔ کس کی بہن، کس کی بیٹی، کس کی بیٹی چپ کے فیس بک پہ اپنے کپڑوں کو اتار رہی ہے، کچھ پتا نہیں۔ برا نہ ماننا میری بات کا، میری بیٹیوں میری بہنوں، یہ کوئی محبت نہیں، یہ سب جھوٹ ہے، لعنت ہے، دھوکہ ہے۔ کسی لڑکے سے تم ویڈیو کال پہ بات کرتی ہو، اس کے بعد وہ کہتا ہے کپڑے اتار دو، تم اتار دیتی ہو، پھر وہ تمہارے ویڈیو سے تم کو بلیک میل کرتا ہے۔ نہ میری بیٹی، میری بہن، محبت کرنے والے یہ اس طرح کی عزتیں خراب نہیں کرتے۔ محبت کرنے والے تو رشتہ بھیجتے ہیں، شادیاں کرتے ہیں، وہ اکیلے میں تنہائیوں میں ہوٹلوں میں نہیں ملتے۔ یہ سب تمہارے جسم کے۔ میری بیٹیوں میری بہنوں، اپنی حفاظت کرو۔ کسی بغیر مرد سے بات کرنا سخت ناجائز، حرام ہے شادی سے پہلے، بالکل نہ کرو۔ میرے دوستوں، میرے نوجوانوں، یہ سب کیا ہے؟ میں آپ سے آخری باتیں یہی کر رہا ہوں، میں نے مرتے ہوئے بڑے لوگوں کو دیکھ لیا، میں بھی مر جاؤں گا، آپ بھی مر جائیں گے، سب کو اللہ دیکھ رہا ہے۔ ایک حدیث شریف میں آیا ہے، ایک آدمی تھا، ہر رات ایک نئی لڑکی بلاتا تھا۔ ایک رات ایک لڑکی آئی اس کے پاس، ایک عورت کہنے لگی میرے بچہ بھوکا ہے، مجھے کوئی دے دے۔ اس نے کہا تو مجھے اپنا جسم کا اختیار دے، میں تجھ سے زنا کروں گا، چونکہ میری عادت ہے، میں روز ایک لڑکی، رات میں ایک عورت چاہیے، تجھ پہ بڑی نظر تھی بہت دنوں سے، تو آ جانا تو میں تجھے دے دوں گا۔ اس نے کہا میں بے شرم اتنی نہیں ہوں، جسم بیچنے نہیں آئی، مجبوری میں آئی ہوں۔ واپس چلی گئی، پھر آئی، کہنے لگی میرے بچے بے ہوش ہونے لگے، کچھ کھانے کو دے دے ورنہ مر جائیں گے۔ تو رات کو جو